السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور جو یار دیر ہو رہی ہے، محک نے اسما کو اٹھایا جو مزے سے سو رہی تھی۔ کمینی عورت اٹھ، علیشا چیخی تو جلدی سے اٹھ کر واش روم میں گھسی۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ سب تیاریاں مکمل رکھنا، پورے 4 بجے بارات نکل جانی ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ افتخار سائیں نے کہا تو سب نے سر لایا۔ واپس آئیں، ہمیں چھوڑ آئیں پارلر تک۔ دعا نے کہا تو مسز اعظم نے اس کو گھورا، پہلے سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ اماں سائیں نے کہا تو سب نے ہاں میں سر لایا۔ اللہ جی، یہ پراٹھے نہیں کھانے میں نے۔ محک نے منہ وسورا، نہیں ہوتی موٹی، کھا لے۔ اسما پراٹھا کھاتی بولی، موٹی کی بات نہیں، بہت ہیوی ہے یہ۔ محک نے کہا تو مسز شاہ نے اس کو دیکھا، 10 منٹ میں یہ پراٹھا ختم ہو، ورنہ میری ڈیوٹی میرے پاس ہے اور پارلر بھی نہیں جانے دوں گی، انہوں نے کہا تو محک نے سڑا سا منہ بنایا۔ مسز شاہ اٹھ کر اندر گئیں۔ کزن سائیں محک نے آریان کو پکارا۔ آریان نے پراٹھا کھاتے اس کو دیکھا، یہ بھی کھا لو۔ محک نے اس کی طرف پراٹھا بڑھایا تو وہ کندھے اٹھا کر اس کو تھام گیا۔ آ رہی ہے تمہاری ماں، بتاتی ہوں اس کو، مسز عامر نے کہا تو محک نے منہ بسورا، ہاں ضرور بتانا، اس سوکھی ہوئی چڑیل کا۔ آریان پراٹھا کھاتے ہوئے بولا، سب حد سے جن کہیں کا۔ محک کہتی گٹا گٹ جوس کا گلاس چڑھا گئی، تائیں سائیں آپ تایا سائیں کو بھیج دینا واپسی پر۔ محک نے مسز زار سے کہا تو وہ سارے لا گئیں، چلو بابا سائیں۔ دعا نے آصف سائیں کو مخاطب کیا، ہم آریان تم چھوڑو بہنوں کو، آصف سائیں نے کہا تو آریان نے منہ بسورا۔ اسی وقت تھکے تھکے سے ارسل اور افنان شاہ نے قدم رکھا، تھکن اس کے چہرے سے واضح تھی۔ السلام علیکم، وہ سب پر سلامتی بھیجتے وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ رات فنکشن سے غائب تھے، نعمان سائیں نے پوچھا۔ یار وہ کیس آ گیا تھا، بہت ضروری تھا، ارسل نے 2 انگلیوں سے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ بھائی سر میں درد ہے کیا؟ محک نے پوچھا تو اس نے ہونٹ بھینچ کر بولا، بیٹا پہلے نہا کر کیوں کر اس کو دیکھا، ہاں بس ہلکا سا، وہ ہونٹ بھینچ کر بولا، بیٹا پہلے نہا کر آؤ، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، پھر ناشتہ کر کے میڈیسن لے کر سو جانا تھوڑی دیر کے لیے۔ مسز آصف نے کہا، نہیں آنٹی، اپنے چاچو کا بیاہ ہے، 100 کام ہوں گے۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرائے۔ نہ یار کوئی کام نہیں، تم آرام کر لو بس، فرحان نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ حنان تم بھی جاؤ، مسز عامر نے کہا، لیکن وہ نیند کی وادیوں میں گھوم رہا تھا، یہ تو سو گیا، دعا نے کہا تو ارسل نے پیار سے حنان کے ماتھے پر پڑے بال پیچھے کیے۔ تم لوگ کہاں جا رہی ہو؟ ارسل کھڑا ہوتا بولا، پینٹ کروانے۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی، حنان نے مندی مندی آنکھیں کھول کر کہا تو وہ پورا لاؤنج کی آنکھوں سے گونج اٹھا، تو باز نہ آئی؟ اسامہ سائیں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ چاروں اس کو خون خوار نظروں سے گھورنے میں لگی تھی۔ میں تو چلا، ورنہ انہوں نے یہیں قتل کر دینا ہے، حنان کہہ کے اندر بھاگا۔ سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا تو انہیں ناشتہ ٹھونس لیا۔ ہاں تو ہم چلیں؟ دعا نے دانت پیس کر آریان سے پوچھا تو وہ اپنی بتیس ہی نکال گیا۔ چلو چلو، وہ کہتا باہر نکلا۔ ان چاروں نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ حمزہ حیدر کی آنکھ کھلی، اس کو اپنا سر بھاری بھاری لگ رہا تھا، اس نے آنکھیں میچ کر سر پکڑا۔ حیدر میرا بچہ، اٹھ گئے تم؟ مسز سلمان جلدی سے اندر آئی۔ حیدر نے سرخ آنکھوں سے ان کو دیکھا، ابھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ماما میں فریش ہو کر آتا ہوں، آپ ناشتہ تیار کریں۔ حمزہ نے سر پکڑ کر ان کو کہا تو وہ سر لاتی باہر کی طرف بڑھے۔ سائم خان، فواد خان سالار اور وجدان خان نے اندر قدم رکھا۔ وہ کل رات وہیں ایک قریبی گیسٹ ہاؤس میں رک گئے تھے اور اب دن کے 12 بجے وہ لوگ گھر واپس لوٹے تھے۔ وہ فریش ہو کر سائم کے کمرے میں اکٹھے تھے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وجدان نے دروازہ کھولا، سب سامنے کھڑی اسما خاتون شان خان اور ارشد خان کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ ہی وجدان زبردستی ہنسا۔ سائم نے ہنسی روکنے کے چکر میں اپنا نچلا لب دانتوں میں کچلا۔ ساری رات کہاں تھے تم لوگ؟ اسما خاتون نے پوچھا۔ وجدان نے منہ بنایا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہی بستر پر تھے۔ وجدان کے معصومیت سے کہنے پر ان تینوں خانزادوں کے چہرے پر مسکان پھوٹی، جبکہ اسما خاتون بلبلا کر رہ گئیں۔ ارشد خان نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورا۔ خان بابا آپ لوگ اندر آئے نا؟ فواد خان آگے بڑھ کر شان خان سے بولا۔ وہ تینوں اندر آئے۔ پھوپھو جوتی باہر اتاریں، قالین گندا ہو جائے گا۔ صدا کے نفاذ پسند سائم خان نے ان کو جوتیوں سمیت اندر آنے سے روکا تو وہ بلبلا کر جوتی اتارتی اندر آئی۔ سائم نے سکھ کا سانس لیا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ پہلے تو چلو مان لیا تم لوگ ملک سے باہر تھے، لیکن اب ایسی کیا وجہ ہے جو تم لوگ ساری رات گھر نہیں آتے؟ ارشد خان نے پوچھا تو وہ اب نظریں جھکا گئے۔ خان بابا کام ہوتا ہے کچھ، واپسی پر دیر ہو جاتی ہے تو ہم وہیں گیسٹ ہاؤس میں رک جاتے ہیں۔ سائم نے بات سنبھالی، اگر تم لوگوں کی وجہ سے خان انٹرپرائزز اچھا نہیں چل رہا ہوتا تم لوگوں کو میں سیدھا کرتا۔ ارشد خان نے کہا تو سب مسکرائے۔ اسما خاتون نے پہلو بدلا، ہاں بھائی جو بھی بات ہے، ہمارے بچوں نے بزنس کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ شان خان نے فخریہ کہا تو سب مسکرائے۔ خان بابا یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، فواد ان کے ہاتھ چوم کر بولا تو انہوں نے نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں فواد خان کہ یہ میرے اللہ کا انعام ہے جس نے مجھے تم جیسے بیٹے سے نوازا۔ اگر آج تمہاری مورے یہاں ہوتی نا تو بہت خوش ہوتی۔ شان خان کے نم لہجے پر سب نے ہونٹ بھینچے۔ فواد خان کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ سائم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بڑے خان بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ فواد لالا کا کام بھی سیٹ ہے، عمر بھی ہوگی ہے، شادی نہ کر دیں ان کی؟ وجدان خان اور ارشد خان اور شان خان کے درمیان زبردستی بیٹھتے ہوئے بولا۔ دونوں نے اس کی حرکت پر اس کو گھورا۔ فواد نے دانت پیس کر اس کو دیکھا۔ ہاں فواد کیا کہتے ہو؟ شان خان نے مسکرا کر اس سے پوچھا تو سیدھا کھڑا ہوا۔ سائم خان اور سالار خان نے صوفے پر بیٹھ کر فواد کو دیکھا۔ فواد بولا، لالا کوئی پسند ہے تو
بنا جھجک بتاؤ میں ہوں نا۔ پھر سب کو خود کو گھورتے دیکھ دانت نکالے۔ وجدان خان مسکرا کر بولا، میرا مطلب ہے بڑے خان بابا ہیں نا۔ وجدان نے بتیسی کی نمائش کرتے کہا تو چان خان نے مسکراتے ہوئے ارشد خان کو دیکھا جو خود بھی اپنے بیٹے کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ نہیں بابا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، فواد نے کہا تو سائم اور سالار مسکرائے۔ وجدان نے آنکھیں بڑی کی اور آئی برو سے معنی خیز اشارہ کرنے لگے۔ فواد نے غصے سے اس کو دیکھا۔ بیٹا فواد، تمہاری عمر میں تمہارا باپ بن چکا تھا، ایک تم ہو۔ چان خان نے مسکرا کر کہا تو فواد نے چہرہ جھکایا۔ تو بڑے خان بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فواد، لالا بغیر شادی کے بن جائیں یا پھر گوگل سے بچہ ڈاؤن لوڈ کریں؟ وجدان تھوڑی پر انگلی رکھتا پرسوچ لہجے میں بولا۔ چان خان اور ارشد خان سٹ پٹائے جبکہ آسماء خاتون نے اس کی باتوں پر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ فواد کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ وجدان اب سالار اور سائم کا بھرپور کہکہ گونجا تھا۔ تمہیں میں بتاتا ہوں تم نے صحیح کہا یا غلط۔ فواد خطرناک تیوروں سے بولا تو وجدان خان نے اس کے تیور دیکھ کر گلٹی نیچے اتاری۔ بڑے خان بابا جاؤ اپنے بیٹے کی شادی کرواؤ، ان کی بیوی ان کو زنجیر باندھے گی۔ وجدان چیختا ہوا باہر بھاگا۔ فواد نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ اندر سب کان سا اس کے برا حال ہو گیا جبکہ آسماء نے سب کو ایک نظر دیکھا اور چٹکے سے باہر نکلی۔ یہ میرے بالوں کو کیا کیا آپ نے؟ علیشا کی آواز پر ان تینوں نے اس کی طرف دیکھا تو سب کی آنکھ کھلی۔ میم ڈونٹ وری، اونلی ہیئر کلر اسپرے ہے، پارلر والی نے مسکرا کر کہا تو علیشا نے گہری سانس لی۔ آسماء نے اس کو لعنت دی، بس کر، کتنے چکر کاٹنے ہیں؟ دعا نے مہک سے پوچھا جو مسلسل چل رہی تھی۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس کو ہاں کروں، مہک نے کہا تو آسماء نے اس کو گھورا۔ دادا سائیں نے جو بولا وہ کر کے دیکھ لو، دعا نے کہا تو مہک سوچ میں پڑی۔ نہیں یار یہ نہیں، مہک نے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ پھر کیا کریں؟ آسماء نے پوچھا تو وہ سوچنے لگی۔ اس پل اس کے موبائل پر میسج آیا۔ مہک نے اوپن کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی۔ کل آپ بہت پیاری لگ رہی تھی، جیسے کسی مرجھائے ہوئے پھولوں کے درمیان کسی نے گلاب کا پھول رکھ دیا ہو۔ میں دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ یو آر پرنسس آف لیپرڈ، بہت جلدی ملاقات ہوگی، آپ کا اپنا لیپرڈ۔ مہک نے میسج پڑھا تو پریشانی سب کو دیکھا، سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اگلی ہی پل کچھ سوچ کر وہ پرسکون ہوئی۔ حمزہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو مسز سلمان اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس کو پکارا۔ جی بولیں، حمزہ نے مصروف لہجے میں جواب دیا۔ میں کہہ رہی تھی کہ جو کل رات ہوا بھول جاؤ اسے، مسز سلمان نے کہا تو حمزہ نے زخمی مسکراہٹ سے ان کو دیکھا۔ جو کل رات ہوا اسے بھولوں یا جس نے یہ سب کیا اسے بھولوں؟ حمزہ فون سائڈ پر رکھتا بولا، دونوں کو۔ مسز سلمان نے کہا تو ہنسا۔ اس کو بھول جاؤں مطلب سانس لینا بھول جاؤں؟ حمزہ نے زخمی لہجے میں کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ حمزہ میری جان ایسے کیوں بول رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنی ماں کا کوئی خیال نہیں؟ مسز سلمان روتے ہوئے بولی تو ان کو سینے سے لگا گیا اور چپکے سے حمزہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ان کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ مما اگر آپ میری زندگی میں ہیں تو میری دھڑکن بن گئی ہے۔ مما اگر آپ میری زندگی ہیں تو وہ میری دھڑکن بن گئی ہے، حمزہ بولا تو انہوں نے آنکھیں میچی۔ مجھے اگر اس کے پیروں میں بھی گرنا پڑا میں گر جاؤں گا لیکن اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور اگر وہ تب بھی نہیں مانی تو وہ وہی ختم جس کے لیے وہ مجھے انکار کر رہی ہے۔ حمزہ کے سر لہجے پر مسز سلمان نے سہم کر اس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے ارادے واضح تھے۔ اب چلیں تیاری کریں، آپ کے بہو کی چاچو کی شادی ہے۔ اس کے کہنے پر مسز سلمان نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ سب مہمان پہنچ چکے تھے، بارات جانے کے لیے تیار تھی لیکن کچھ لوگوں کو چھتا پتہ نہیں تھا۔ تبھی دو بلیک پراڈو آ کر رکی۔ اس میں سے صنم خاتون، ارشد خان، حورین خان اور وجدان خان کے ساتھ سائم نے قدم رکھا جبکہ دوسری میں سے فواد اور سالار کے ساتھ دانیال خان اور چان خان کے ساتھ سلطان خان نے قدم رکھا۔ سب نے ان چاروں خانزادوں کو دیکھا جو وائٹ کاٹن کے ڈریس میں، پیروں میں کھیڑیاں پہن کر، کندھوں پر بلیک کلر کے سندھی اجرک پہنے بہت خوبرو لگ رہے تھے۔ تبھی اندر سے ارسل شاہ آیا، سرمئی رنگ کے سوٹ پر ڈارک بلو واسکٹ پہنے، کھڑی مغرور ناک، وہ کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ ارسل شاہ نے حورین کو دیکھا اور ساکت ہوا۔ بلیک فراک جو شیش ان سے مزین تھی پہنے ہوئے، پیروں میں نازک بلیک ہیل، نیلی آنکھیں اور بالوں کو سائڈ پر کیے وہ ارسل شاہ کے دل کے تخت پر آسانی سے تخت نشین ہوئی۔ حورین نے خود کی طرف یکٹک دیکھتے ارسل کو دیکھا تو مسکرائی۔ السلام علیکم سر، وہ ارسل کو مخاطب کر گئی تو وہ چونکا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ مس حورین؟ ارسل گلا کھنکار کر فون کی طرف متوجہ ہوتا بولا۔ میں ٹھیک سر، وہ دعا وغیرہ کہاں ہے؟ حورین نے پوچھا تو ارسل اس کو ان کا بتا گیا تو وہ شکریہ ادا کرتی اندر کی طرف گئی۔ ارسل کی کولڈ آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ ارسل سائم خان کی طرف بڑھا اور ان کی ساتھ باتوں میں مشغول ہوا۔ وجدان نے بوریت سے ان کو دیکھا اور اگلے ہی پل چھپاک سے شاہ مینشن میں گھسا۔ امید ہے جواب مل جائے گا آج ہمیں، چان خان نے مسکراتے ہوئے افتخار سائیں سے پوچھا۔ جی انشاءاللہ ضرور، ہم آپ کو کال پر انفارم کر دیں گے، افتخار سائیں نے کہا تو وہ مسکرائے۔ بس اب ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جلد سے شادی کر دیں۔ صنم خاتون نے مسکرا کر کہا۔ جی یہی تو عمر ہوتی ہے، مسز عامر نے مسکرا کر کہا۔ بس آپ لوگوں کی طرف سے دیر ہے ورنہ ہم تو بہت بے تاب ہے، صنم خاتون نے کہا۔ جی انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو بتا دیں گے، مسز شاہ نے کہا تو وہ مسکرائیں۔
ہم سے اب صبر نہیں ہوتا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سائم کے بچوں کو ہم کھلائیں۔ انہوں نے کہا تو سب مسکرا کر باتوں میں مصروف ہوئے۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ حورین نے مسکرا کر کہا، ارے آ جاؤ آ جاؤ۔ اسما کھلکھلا کر بولی تو حورین صاحب کے گلے لگی۔ کیسی ہو؟ حورین نے پوچھا۔ ہم ٹھیک، آپ سناؤ؟ دعا نے کہا تو وہ مسکرائی۔ میں بھی ٹھیک، یہ میری بھابھی کو کیا ہوا؟ حورین نے پریشان بیٹھی مہک کو دیکھ کر پوچھا تو سٹ پٹائی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ہیل پہنو یا جوگرز؟ علیشا نے ہنستے ہوئے کہا، سول پہن لیں۔ حورین نے مسکرا کر کہا تو وہ بے ساختہ خوش ہوتی اس کے گلے لگی۔ وجی تو یہاں؟ اقنان نے دور سے وجدان کو دیکھا جو منہ بنا کر کھڑا تھا تو اس کے پاس آئی۔ اقنان شاید اس وقت وائٹ ڈریس میں موجود تھا۔ یار اخی میں بور ہو رہا تھا، تو غائب تھا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وجدان ایکٹنگ کرتا بولا، یہ پرانے ہیرو کی ایکٹنگ میرے سامنے نہ کیا کر۔ اقنان منہ بنا کر بولا تو وجدان نے اس کو گھورا۔ اخی وہ دیکھ املی کی کٹار۔ وجدان نے اقنان کی توجہ اندر سلوش کی طرف کرائی جو براؤن کلر کی شارٹ فراک پہنے، نیچے چوڑی دار پاجامہ، کانوں میں جھمکے اور بالوں کا جوڑا بنائے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وجی، اقنان نے اس کو پکارا۔ ہاں بے بول۔ وجدان نے اس کو کھوجو کہا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا، تو مان نہ مان لڑکی کیوٹ تو ہے۔ اقنان نے دلکش مسکراہٹ سے کہا، ہاں اور تیری اوقات سے باہر بھی۔ وجدان نے 2 سیکنڈ میں اس کی مٹی پلید کی۔ اقنان بلبلا کر رہ گیا۔ ایکسکیوز می، سائڈ پر ہو جائیں۔ سلوش نے ان دونوں کو کھمبوں کی طرح کھڑے دیکھ کر کہا، پہلے بل دو۔ وجدان نے کہا تو سلوش نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کیا ہے نا، املی کی کٹار، میرا مطلب ہے سلوش جی، بنا پیسوں کے میں خود کا کوئی کام نہیں کرتا، آپ کا کیسے کروں گا؟ وجدان نے دانت نکال کر کہا، ایک منٹ، یہ تم دونوں دوست میرے پیسوں کے پیچھے کیوں ہو؟ کل یہ مسٹر پولیس والا میرے سارے پیسے لے گیا۔ سلوش نے اقنان کو گھور کر کہا تو وہ سٹ پٹائے۔ وجدان نے شک بھری نظروں سے اقنان کو دیکھا۔ وہ ہنسا۔ 5520 روپے ہی تو تھے مس۔ اقنان کے کہنے پر سلوش نے اس کو گھورا۔ اچھا یہ اتنے سے لگتے ہیں، تو ذرا آپ مجھے 11,040 روپے دینا۔ سلوش نے کہا تو اقنان نے سر ہلاتے اس کو پورے 12,000 تھمائے جو کہ 1000 کے نوٹ تھے۔ وجدان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ یہ لیں بھائی، آپ اندر جانے کا بل پورے 6000۔ سلوش نے مسکراتے ہوئے وجدان کو پیسے تھمائے تو اس نے آنکھ ونک کی اور کہہ لگا کر پیسے تھامے۔ اقنان مسلسل اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلوش نے اندر جاتے مڑ کر اقنان کو دیکھا اور مسکرا کر آنکھ ونک کی۔ اقنان ہونٹ دانتوں میں دبا گیا۔ سالے تیرے کو چونا لگا گئی وہ، وجدان نے کہہ لگا کر کہا تو اقنان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ اس نے وجدان کے کان میں کچھ کہا۔ پہلے تو وجدان نے شوق سے اس کو دیکھا لیکن اگلے ہی پل دونوں کے چھت پھاڑ کہہ کے گونجے، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، 5 بج چکے ہیں، کسی کی تیاری ختم نہیں ہوئی۔ اظہار سائیں غصے سے بولے، بس بھائی 10 منٹ میں سب یہاں ہوں گے۔ السلام علیکم۔ حمزہ نے کہا، وعلیکم السلام بیٹا، ٹھیک ہو؟ آصف سائیں نے پوچھا تو وہ سر لا گیا۔ براؤن سوٹ میں اس کی شہد رنگ آنکھیں چمک رہی۔ سلمان اندر آ چکی تھی۔ کیا حساب ہے، کون کس میں جائے گا؟ فرحان نے پوچھا تو افتخار سائیں نے نظریں دوڑائیں۔ ہر طرف گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرحان تمہاری کار میں تمہاری ماں، تم اور میں ساتھ، اظہار اور ان کی ہو جائے گی، افتخار سائیں نے کہا تو انہوں نے سر لایا۔ ہم سب اپنی اپنی گاڑیوں میں چل لیتے ہیں، سائم خان نے کہا تو انہوں نے سر لایا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، آریان اسامہ کے ساتھ وہ 4 ہو جائیں گے، باقی یہ ہیں گاڑیاں، ایڈجسٹ ہو جائیں گی سب، افتخار سائیں نے کہا تو سب مسکرائے۔ ویسے سب ایک جگہ جاتے تو مزہ آتا، اسامہ سائیں نے کہا تو سب نے سر لایا۔ آپ کہیں تو میں ایک بڑی گاڑی کا انتظام کر سکتا ہوں، حمزہ نے کہا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چھوڑو بس، اب تو سب ہو گیا، ارمان سائیں نے کہا تو سب نے سر لایا۔ باس وہ بم تو پھٹا ہی نہیں ہے، اس شخص نے کہا تو عادل پاشا نے بے یقین نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم، ہوش میں ہو؟ وہ دھاڑا۔ ہاں باس، عائشہ نے ہمیں یہ خبر دی تھی لیکن اب اس سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا، میرا خیال ہے وہ پکڑی گئی۔ اس کے کہنے پر عادل پاشا نے کھانے کی پوری میز الٹ دی اور آنکھیں بند کر گیا۔ گاڑیاں تیار تھیں، ایسے کرتے ہیں ارسل بھائی کے ساتھ ہم 4 تو چل ہی لیتے ہیں، ساتھ ہوری آپی کو بھی لے لیتے ہیں اور سلوش بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ دعا نے کہا تو سب نے سر لایا، لیکن ایک ساتھ ہم کیسے جائیں گے؟ مہک نے کہا تو سب نے ان کو دیکھا۔ جیپ میں جا رہے ہیں، اسما نے کہا تو وہ مسکرائی۔ چھوٹی دنیا، آریان نے کہہ لگا کر کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ دعا چیخی۔ اسی پل وجدان اور اقنان آریان کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ ہیل پہن کر بھی میرے کندھے تک آ رہی ہے، آریان نے ہنس کر کہا تو دعا نے دانت پیسے۔ بکواس نہ کر، نکل، دعا نے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ سب چھوڑو، اس کو دیکھو۔ آریان نے سب کو مخاطب کیا اور مہک کی طرف اشارہ کیا جو بغیر جوتی کے کھڑی تھی۔ مہک نے اس کو گھورا، سب نے کہہ لگائے۔ وجدان نے علیشا کو دیکھا جو پرپل میکسی میں بالوں کو کرل کیے میک اپ کیے وجدان کو چاروں اشاروں چت کر گئی۔ وجدان نے میکسی کو دیکھ کر منہ بنایا کیونکہ اس کو یہ کلر بالکل پسند نہیں تھا۔ چھوٹی دنیا، چھوٹے پٹاخے، چھوٹے فتنے، ان تینوں نے باری باری ایک نام دیا اور کہہ لگا کر باہر دوڑ لگا دی۔ کمینے، بدماش، کنجوس، میس نے وہ چاروں چیخی تو ان کے دل جلانے والے کہکے گونجے۔ سلوش اور حورین نے بے ساختہ کہکا لگایا اور باہر کی جانب بڑھی۔ ایسے تھوڑی نہ مزہ آئے گا۔ وجدان نے سب کو اپنی اپنی گاڑیوں میں جاتا دیکھ کر منہ بسورا تو سب نے اس کو دیکھا۔ بڑے بوڑھوں کے ساتھ جا کر بور نہیں ہونا میں نے، وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا تو ارشد خان اور صنم خاتون نے اس کو گھورا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ سب لڑکے ہمارے ساتھ جائیں گے، ہم لوگ پراڈو میں چلتے ہیں، جبکہ باقی کاروں کو یہ انکل وغیرہ ڈرائیو کر لیں گے، وجدان نے کہا۔ سب متفق ہوئے۔ دولہے میاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ آئیں، انٹری ہماری ہوگی۔ وجدان نے فرحان
کو جاتے دیکھ اس کا بازو پکڑا، سب کہہ کر لگا گئے۔ سائم نے اس کی تلاش میں نظریں گھمائی لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ آپ لوگ نکلے، ہم لوگ بھی آتے ہیں، شاہ سائن نے کہا۔ سب نے سارا ہلایا۔ سائم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اس کے ساتھ کی سیٹ فرحان سائی نے سنبھالی، اس کے پیچھے سالار خان، آریان خان، دانیال خان اور ارسل شاہ نے سیٹ سنبھالی۔ دوسرے میں فواد خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی لی، ساتھ والی سیٹ حمزہ نے سنبھالی، جبکہ پچھلی سیٹ پر وجدان، افنان اور رومان کے ساتھ اسامہ سائی نے سنبھالی۔ یار پیچھے ہو تھوڑا، افنان نے وجدان کو پونی ماری۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے اور فڈے نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تو اب میں کیا باہر بیٹھوں؟ وجدان نے منہ بسور کر کہا۔ چپ، یکدم چپ، لڑنے کے لیے نہیں بٹھایا تم لوگوں، خبردار جو اب لڑے ورنہ کسی ایک کو اٹھا کر اس خان کے پاس پھینک دوں گا۔ حمزہ کے بولنے پر دونوں نے منہ بنایا۔ فواد نے ہنسی دبائی۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ دونوں صرف اس کے قابو میں ہی آتے تھے۔ دونوں پراڈو زن سے نکلی، اس کے پیچھے ایسے سب نکلنے لگے۔ وہ چاروں آصف سائی کے ساتھ اور ارین سلوش کے ساتھ جیپ میں تھے۔ ویسے حمزہ لالا ایک بات پوچھوں؟ کافی دیر خاموش بیٹھنے کے بعد وجدان کا سفر تمام ہوا تو اس کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو، حمزہ نے فون میں مصروف ہوتے کہا۔ اس سے تو بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کھڑوس آدمی۔ وجدان افنان کے کان میں بڑھایا۔ وہ لالا آپ کی ایج کیا ہے؟ وجدان نے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا تو فواد نے تعصب سے سر ہلایا۔ رومان اور آریان سائی نے ہنسی دبائی۔ تمہیں میری عمر سے کیا لینا دینا، رشتہ کروا رہے ہو کیا؟ حمزہ نے کہا تو وجدان بلا کر رہ گیا۔ حمزہ سے سیدھے جواب کی امید کا کسی کو بھی نہیں تھی۔ فواد کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں لالا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کیا عمر ہے آپ کی؟ وجدان زبردستی مسکرا کر بولا۔ عمر ہو یا عقل، تم سے بڑا ہی ہوں۔ حمزہ کے جواب پر پراڈو میں کہہ کے گونجے۔ وجدان نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ آپ کے وائٹ بال نکل رہے ہیں، وجدان نے کمینی مسکراہٹ سے کہا۔ فواد نے مسکراہٹ ضبط کی۔ افنان نے نظریں حمزہ کے سر پر گاڑیں۔ اس کا مطلب تمہاری نظر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے؟ حمزہ نے گردن موڑ کر اس کو دیکھتے کہا تو تڑپ کر پہلو بدل گیا۔ بیٹا وجدان، تم اس سے نہیں جی سکتے، اسامہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے حمزہ بھائی میں ایک بات کہوں؟ افنان نے اپنے دوست کو ہارتے دیکھا تو خود بھی میدان میں اترے۔ جی فرمائیں، آپ رہ گئے تھے، حمزہ نے کہا تو وجدان اور افنان نے اس کڑوے کریلے کو گھورا۔ بس میں آپ سے بات نہیں کرتا اب، افنان نے منہ بسور کر کہا۔ اوکے مت کرو، ویسے بھی میرے کان پک گئے ہیں، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا اور کان میں ہینڈ فری لگایا۔ سب کے کہہ کے گونجے۔ حمزہ کے چہرے پر بڑی پیاری مسکان آئی۔ جو بھی تھا اس کا دماغ ان سے بات کر کے ریلیکس ہو گیا تھا۔ کہ یار اس سے اچھا تھا میں وجدان بھائی اور اس کے ساتھ ہی چلا جاتا، یہاں تو بوریت ہے۔ آریان نے جمائی لیتے کہا۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ دو آفت کی پرکالوں کے بغیر مزہ نہیں آ رہا، ارسل شاہ نے کہا تو سب مسکرائے۔ ویسے میں ایک بات کہوں؟ دانیال خان نے پوچھا۔ ہاں ضرور، ارسل شاہ نے پوچھا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ دانیال نے ارسل سے پوچھا تو وہ مسکرائے۔ نہیں، ارسل نے کہا۔ آپ تو رشتے والی آنٹی بن جائے گا، آریان نے کہا۔ سب مسکرائے۔ نہیں یار میں پوچھ رہا تھا، دانیال مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب تجھے شکل سے شادی شدہ لگ رہے ہیں، صاحب نے کہا تو سب مسکرائے۔ اسی وقت سالار کے فون پر چھوٹے خان کالنگ لکھا ہوا ہے۔ سالار نے مسکرا کر کال پک کی۔ ہاں چھوٹے خان لالے، میں نے سوچا وہاں آپ سب سکون سے ہوں گے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، سو کال ملائی، فون اسپیکر پر ڈال دو۔ وجدان کی شرارتی لہجے پر سائم مسکرایا۔ آریان نے مسکرا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ حمزہ لالا تو کانوں میں ٹوٹیاں ٹھوس کر بیٹھے ہیں، بالکل کڑوے کریلے ہیں، ان کی بیوی کا اللہ ہی مالک ہے۔ وہ کہے گی حمزہ جی تھوڑا ہنس بھی لیا کریں، آگے سے حمزہ لالا بولیں گے میرے پاس دانت نہیں ہے۔ وجدان نان اسٹاپ بولا، آخر میں حمزہ کی طرف آواز نکال کر بولا۔ دونوں گاڑیوں میں کہہ کے گونجے۔ حمزہ نے گردن موڑ کر وجدان کو دیکھا۔ دیکھو کیسے مجھے دیکھ رہا ہے کھڑوس انسان، شکل بھی سکڑ گئی ہے ان کا، منہ نہیں دکھتا ایسے رہ کر۔ وجدان حمزہ کو دیکھ کر مسکرا کر بولا تاکہ اسے لگے وہ اس کی تعریف ہی کر رہا ہے۔ حمزہ نے آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑیوں اور موبائل اسکرین اس کے سامنے کی جہاں سانگ اسٹاپ تھے لگ گئی۔ افنان کہہ کر لگا کر بولا، وہ لالا میں تو اخی کی بات کر رہا تھا، منوس کمینہ ہے یہ۔ وجدان جلدی سے بولا۔ حمزہ نے آئی برو اچکائی۔ دونوں گاڑیوں میں کہہ کے گونجے۔ لالا کڑوے کریلے نہیں ہو آپ، وہ تو میں ہوں، آپ تو بہت اچھے ہو، اگر میں لڑکی ہوتا تو آپ سے شادی کرتا۔ وجدان بولا۔ سب کے کہہ کے گونجے۔ حمزہ نے ہینڈ فری کانوں سے نکالے۔ کب سے بولے جا رہے ہو؟ حمزہ نے کہا تو وجدان نے منہ بسورا۔ فواد نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ سلو لالا، وجدان چیخا۔ دوسری گاڑی میں بیٹھا سالار اچھل کر رہ گیا۔ سیم آریان نے کہہ کر لگایا۔ آریان نے کہہ کر لگایا۔ سارے راستے وہ یوں ہی ہنستے مسکراتے گئے۔ حال میں آگے پیچھے گاڑیاں رکی لیکن ان سب کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہم سے پہلے نکلے تھے یہ لوگ، اب تک نہیں پہنچے، آصف سائی نے کہا اور اندر کی جانب بڑھے۔ پورا حال زبردست تھا، ویلکم بھائی ویلکم، علی صاحب نے کہا تو افتخار سائی ان کے گلے لگے۔ ہمارے جیجو کہاں ہیں؟ لمز کے بھائی نے مسکرا کر پوچھا۔ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، شاہ سائی نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب کو لے کر اندر کی جانب بڑھے۔ میں چاچی سے مل کر آئی، میک نے سب کو ایک دوسرے سے ملتے دیکھ کر کہا اور لمز کے روم میں گئی۔ لمز میرون کلر کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ چاچی سائی، میک نے مسکرا کر کہا تو اس کے گلے لگی۔ میک نے اس کے ساتھ تصویر بنوائی اور فرحان کو سینڈ کر دی۔ سب وہیں آگے اور گپ شپ کرنے لگے جبکہ مرد حضرات باہر تھے۔ سب لڑکیاں لڑکوں کے انتظار میں تھیں جن کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، جن کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا
ان سب کا کچھ اتا پتہ ہے بھی یا نہیں؟ نکاح کی دیر ہو رہی ہے، دولہا بھی غائب ہے اور وہ سب بھی۔ افتخار غصے سے بولے، اب حسین فرحان ان سب کے ساتھ ہی ہے، ایک ہی گاڑی میں، ساتھ سائم خان بھی ہے، اب کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا ہے۔ آصف حسین پریشانی سے بولے، بچے نہیں یہ لوگ جو اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اظہار حسین غصے سے بولے، ریلیکس بھائی، کیا پتہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہو۔ آصف حسین تم کال کرو ذرا حمزہ کو کال کر کے، وہ بھی ساتھ ہی ہے، یا پھر ارسل کو کال کر لو، وہ بھی فرحان کے ساتھ ہے۔ شاہ حسین نے کہا تو آصف حسین نے حمزہ کو کال ملائی، جو دو تین بیل اٹھ جانے کے بعد ہی اٹھا لیے۔ حیدر اسپیکنگ، اس کی آواز گونجی تو مہک وہیں رکی۔ ہاں حمزہ، وہ میں کہہ رہا تھا فرحان اور کی گاڑی نہیں پہنچی، ادھر ذرا دیکھ لینا راستے میں کہیں وہ کسی پرابلم میں نہ ہوں، ابھی تک پہنچے ہی نہیں اور تم لوگ بھی نہیں پہنچے، سب خیریت ہے؟ آصف حسین نے کہا تو حیدر ہنسا، جی چاچو آ رہے ہیں، ہم سب بس پہنچنے والے ہیں، سب ساتھ ہیں بھائی، ہمارے چاچو کی شادی ہے، انٹری تو شاندار ہوگی۔ حیدر نے دلکش لہجے میں کہا تو مہک چونکہ ہاں یہ سب کیسی انٹری ماریں گے؟ بھاگ مہک، سب لڑکیوں خبردار کر، مہک دل میں کہتی الٹے پیروں بھاگی۔ اوکے رومان نے کہہ کر کال کاٹ دی، سب ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ چاروں شدت سے ان سب کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر 10 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد ڈھول بجنے شروع ہوئے، پورے ہال میں خاموشی چھا گئی، فضا میں یکدم ہیوی بائک کی آواز گونجی، سب نے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے رنگ برنگے دھوئیں میں گری ہوئی ایک ہیوی بائک پوری رفتار سے داخل ہوئی۔ ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے اس کی شکل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس بائک رائڈر نے بائک کی اگلا ٹائر اٹھا کر ون ویلنگ کرتے ہوئے گول گول گھومنا سٹارٹ کر دیا، جس سے بائک سے نکلتا دھواں دل کی شیپ میں پھیل رہا۔ سب اس منظر میں گم ہو گئے۔ اللہ کی امان اس بچے کو، مسز عامر دہل کر بولی، اس قدر خطرناک سٹنٹ پر وہ سب دہل گئی۔ او کیا سین ہے یار، اسما خوابناک لہجے میں بولی۔ بائک کے سائڈ پر ہوتے ہی سائم، حمزہ، حیدر اور ارسل نے ایک ساتھ دایاں پاؤں اندر رکھا، سب کی نظریں ان کے بلیک کھیڑیوں پر مقید پیروں میں گئی اور چہرے پر ٹھہری وہ سب سیاہ رنگ اور بلیک آنکھوں والے شہزادے، سب کے دل لے گئے۔ وائٹ سرمئی اور براؤن کاٹن کے ڈریس میں ملبوس وہ تینوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے، لیکن سائم خان سب پر بھاری پڑا تھا۔ ان تینوں نے اندر داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی، وہ چاروں اچھلی اور کانوں پر ہاتھ رکھے، کسی کو لگ نہ جائے۔ مہک پریشانی سے بولی، نہیں لگتی، ہمارے سائم لالا اس میں ماہر ہے، حریہ نے ارسل کے روپ کو آنکھوں میں بساتے کہا۔ آصف حسین سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے کیونکہ سب نوجوان افتخار حسین سے اجازت لے چکے تھے، خاص طور پر حنان اور وجدان نے تو ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ان کے پیچھے ہی سالار خان اور اریان شاہ نے وائٹ سنو اسپرے کیا، میوزک کی دھن پر وہ سب اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس کے پیچھے ہی وجدان اور حنان بھنگڑے کرتے داخل ہوئے، یہ بندے نہیں روک سکتے۔ علیشا نے کہا تو وہ ہنسی، یہ سب تمہاری کزن ہیں؟ سروش نے پوچھا۔ نہیں بس کزن جیسے سمجھ لو، نہ جانا، دعا نے کہا، اور وہ سب ان دونوں کے درمیان داخل ہوتے فرحان کی طرف بھاگیں۔ فرحان کے سسرالی بھی اتنی شاندار انٹری پر خوش تھے۔ سائم نے نظریں اٹھائیں تو جھکانا بھول گیا، وائٹ میکسی میں بالوں کو کرل کر کے، سر پر تاج پہنے، ہونٹوں پر ریڈ لپ اسٹک لگائے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ حیدر کی نظر مہک پر پڑی، وہ اسٹل ہوا، آج تو وہ پہلے دن سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ حیدر کو گرمی محسوس ہوئی، اس نے بے ساختہ اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ زرغونہ، سائم بڑبڑایا، وہ اب فرحان کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ بہت ہوا، اب سائم تمہیں حاصل کرے گا، وہ عزم سے بولا۔ فواد بائک سے اتر کر قریب آیا، آج تو بجلی گرا رہی ہو محترمہ۔ فواد پیچ کلر کی میکسی میں ملبوس دعا سے بولا تو مسکرائی، آپ بھی کم نہیں لگ رہے جناب، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر گئی، جس سے فواد کا رواں خوشی سے بھر گیا۔ وجدان نے لائٹ پرپل میکسی میں موجود علیشا کو دیکھا اور ناک چڑھائی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن وجدان کو یہ کلر بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ سالار نے ایک نظر اسما کو دیکھا جو سی گرین میکسی پہنے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آپ سب کھٹی میٹھی ٹافیاں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وجدان کے کہنے پر سب کے کہکے گونجے، ان چاروں نے پاؤں پٹکے، میوزک اور پھولوں کی پتیوں میں سب اندر داخل ہوئے۔ مہک کے پیچھے ہی سائم خان تھا، جسے وہ اس کے آگے چلتی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ ڈبل ہیل کی جوتی پہن لیتی نا آپ، وجدان نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور ہر طرف اٹھا، لمز اور فرحان کو ساتھ بٹھا دیا گیا، وہ سب فوٹو سیشن کروا رہی تھی۔ مردوں کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا، سب مرد ساتھ ہی موجود ہال میں تھے۔ کھانا وانا کھا کر بارات واپسی کے لیے نکلی، واپسی پر سب اپنی اپنی کاروں میں اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ سائم خان اپنی فیملی کے ساتھ نکل چکا تھا، فواد بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ آج کا فنکشن بہت شاندار تھا، گھر پہنچتے ہی سب تھکن سے چور گر گئے، جس کو جہاں جگہ ملی وہیں گر گئے۔ السلام علیکم، فرحان کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، لمز نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ فرحان نے مسکرا کر گھونگھٹ اٹھا لا، ماشاء اللہ، وہ مسکرا کر بولا اور سونے کے 2 کنگن اس کے ہاتھ میں پہنائے اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اجازت ہے؟ فرحان نے مسکرا کر پوچھا تو لمز شرما کر سر جھکا گئی۔ فرحان نے دھیرے سے اس کو خود میں سمیٹ لیا۔ ریسپشن کی رسم ایک دن کے وقفے سی تھی، اس لیے سب بے فکر سے تھے۔ شاہ منشر میں ماحول نارمل تھا، کچھ لوگ جاگ رہے تھے تو کچھ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ جتنی سجائیں میں نے تیرے لیے، جنتیں سجائیں میں نے تیرے لیے، دنیا بلائی میں نے تیرے لیے۔ نیک سکسا یونیفارم پہنے حنان شاہ گنگناتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اچانک پاؤں کسی چیز میں الجھنے سے وہ گرتے گرتے بال بچا
حنان نے گور کر وہیں پڑی جوتیوں کو دیکھا جہاں ان چاروں کی جوتیاں پڑی تھیں، چھوٹی ٹینکیاں نہ ہوں تو اتنی لمبی لمبی ٹوٹیوں والی جوتی پہن کر بھی بونی رہتی ہیں۔ حنان سڑ کر بڑبڑائے اور ایک لات جوتی کو ماری جس سے جوتی دور جا گری۔ حنان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چمکی اور وہ ان جوتیوں کی طرف بڑھا۔ صبح بخیر مورے جان، صائم نے جمائی روکتے کہا تو صنم خاتون نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ سالار اور فواد بھی ٹیبل پر آئے۔ صنم خاتون نے ناشتہ ان کے سامنے رکھا۔ حویلی میں اتنے نوکر ہونے کے باوجود وہ کھانا پکانا خود کرتی تھیں۔ آج کافی لیٹ اٹھے ہو تم سب؟ صنم خاتون نے مسکرا کر کہا۔ جی مور جان، بس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ صائم نے مسکرا کر گھڑی دیکھی جس میں 1 بج رہا تھا۔ سالار، فواد اور صائم خان آپس میں باتیں کرنے لگے تو صنم خاتون مسکرا کر ارشد خان کے پاس روم میں چلی گئی۔ یا اللہ یہ چھوٹا خان کہاں ہے؟ ابھی تک اٹھا نہیں؟ سالار نے پوچھا تو فواد نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے بچوں، کیا ہوا؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ صنم خاتون 15 منٹ میں واپس آئیں تو ناشتہ یوں ہی پڑا۔ چھوٹے خان کے بغیر کیسے کریں ہم ناشتہ؟ فواد نے بھویں اٹکا کر پوچھا تو وہ ان کو دیکھ کر رہ گئیں۔ چھوٹے خان آ جاؤ، پیٹ میں چوہے دوڑ لگا رہے ہیں۔ صائم نے کہا، لگتا ہے سالے کو نسخہ نمبر 2 سے اٹھانا پڑے گا۔ سالار نے ہنس کر کہا تو صنم خاتون مسکرا کر رہ گئیں۔ وہ تینوں اٹھ کر وجدان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ چھوٹا خان اٹھو۔ فواد نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر سائڈ پر پھینکا۔ وجدان نے بھاری سر کے ساتھ بمشکل آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ چھوٹے خان، وہ تینوں فکر مندی سے اس کے پاس آئے۔ وجدان نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں پایا۔ بچپن سے ہی وہ ایسا تھا، بخار میں وہ بالکل نازک اور چھوٹا بچہ بن جاتا۔ صائم نے اس کا ماتھا چھوا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے چھوٹے خان، صائم نے سر لہجے میں کہا۔ فواد اور سالار نے ہونٹ بھینچے۔ وارث وارث! صائم خان کی داڑھ سے پورا کمرہ لرز گیا۔ جی سرکار! وہ ملازم بھاگ کر آیا اور کانپتے لہجے میں بولا، فوراً گاڑی نکالو جلدی۔ صائم سوچنے چہرے کے ساتھ دوڑا۔ سب دوڑ کر کمرے میں آئے۔ کیا ہوا؟ ارشد خان نے پوچھا لیکن صائم سب کو اگنور کرتا وجدان کو سنبھالتا باہر کی جانب بڑھا۔ چھوٹا خان بخار میں تپ رہا ہے اور کسی نے اس کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ سالار خان دوڑا اور ساتھ پڑا پانی کا گلاس پوری طاقت سے دیوار میں مار کر باہر نکلا۔ کیا وجدان کو بخار ہے؟ سب حیران اور پریشان تھے۔ وہ سب اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وجدان خان پر 1 کھنوج تک وہ برداشت نہیں کرتے تھے، یہاں تو پھر اس کو بخار ہو گیا تھا۔ سر میں آئی کام ان؟ سیکرٹری کے پوچھنے پر حمزہ نے ایک نظر کلاک کو دیکھا جہاں 2 بجنے والے تھے۔ اور اس ٹائم سیکرٹری کے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یس پلیز۔ حمزہ نے گہرا سانس لے کر اس کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اندر آئی۔ حمزہ نے ایک سر سی نظر اس پر ڈالی اور ناگواری سے نظریں پھیری۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ لڑکی جس کا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا، ڈیپ گلا، جس کو دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔ سر وہ میں ایسے ہی بور ہو رہی تھی، سوچا آپ سے کچھ بات کر لی جائے، وہ فریبی مسکراہٹ سے بولی تو حمزہ نے اس کی بات پر لب بھینچے۔ کام ختم ہو گیا کیا جو آج مجھ سے گپے لڑانا چاہتی ہو؟ حمزہ نے بنا فائل سے سر اٹھا کر پوچھا۔ جی ہاں ڈارلنگ، آج میرا موڈ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رات گزاروں، وہ بے باکی سے بولی تو حمزہ کے چہرے پر کوئی حیرانی کوئی غصہ نہیں تھا۔ ہو گیا تمہارا، اب جاؤ شاباش۔ حمزہ نے اس کی آنکھ میں جھانک کر دروازے کی طرف اشارہ کیا، مطلب گیٹ آؤٹ۔ اپنی بات کے ایسے جواب پر وہ بڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اور ایک بات میں تمہیں جاب سے نکال چکا ہوں، باہر میز پر تمہاری تنخواہ موجود ہے، جاتے ہوئے اٹھاتی جانا۔ حمزہ نے تیکھی مسکراہٹ سے کہا تو وہ غصے سے پاگل ہوئی۔ اب تم دیکھو میں کرتی کیا ہوں، وہ تڑپتی ناگن کی طرح پھنکاری شوق سے حمزہ نے کہا تو اس نے اپنے بال بگاڑے۔ حمزہ نے سینے پر بازو باندھ اسپاٹ نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس نے اپنی آستینوں کو خود پھاڑا اور چلانے لگی۔ ہیلپ ہیلپ، بچاؤ کوئی ہے؟ وہ فقریہ مسکراہٹ کے ساتھ زور زور سے چلانے لگی۔ حمزہ نے خونہ چام نظروں سے اس کو گھورا اور اس کے پاس آیا۔ تبھی دروازہ کھول کر پورا اسٹاف اندر داخل ہوا اور اسٹل ہوا۔ سر پلیز کوئی مجھے اس درندے سے بچائیے، یہ مجھے زور زور سے رونے لگی۔ اگلے ہی پل 2 لیڈی آفیسر اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ میم پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ ان پولیس والیوں کی طرف بڑھی لیکن اگلے ہی پل اس کو دھچکا لگا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا چکی تھی۔ میم یہ کیا؟ وہ اکلا کر بولی تو سب نے تالیاں بجائیں اور CCTV کیمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہونٹ بھینچ کے حمزہ نے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اگلی پل وہ آفس سے نکلتا چلا گیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ اماں سائیں نے لمس کا ماتھا چوم کر پوچھا۔ میں ٹھیک اماں سائیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں جی دیورانی، کیسی گزری رات؟ مسز آج سے اپنی شرارت سے پوچھا تو جھیم کر سر جھکا گئی۔ سب کے زوردار کہہ کے کمرے میں گونجے۔ جیل میں موجود ارسل شاہ اس وقت کسی کو بیلٹ سے مارنے میں مصروف تھا۔ حنان شاہ اس وقت اس کیس کے سلسلے میں باہر تھا۔ سر بس کریں، وہ شخص روتے بولا۔ سامنے والی جیل میں بند اس لڑکی نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ ارسل شاہ نے پسینے سے تر چہرہ اوپر اٹھایا، ہاتھ میں موجود بیلٹ کو دوسرے ہاتھ پر لپیٹا۔ آئندہ اگر کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے نظر آئے تو اگلی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ ارسل کے سر لہجے پر وہ شخص روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گیا۔ میرے باپ کی توبہ سر، جو آج کے بعد ایسا سوچوں گا بھی نہیں، وہ شخص گڑ گڑا کر بولا۔ ارسل نے بیلٹ اپنی پینٹ میں لگائی اور باہر آیا۔ حمزہ کہاں جا رہے ہو؟ سائرہ نے حمزہ سے پوچھا جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ ارسل کے پاس جا رہا ہوں آپ ہی، حمزہ نے جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بلیک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر، پاؤں میں سپورٹ شوز پہنے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس ٹائم؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کیا ہوا ہے ٹائم کو؟ حمزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 6 بجنے والے تھے۔ میرا مطلب اتنی لیٹ جاؤ گے تو آؤ گے کب؟ سائرہ نے پوچھا تو اس نے بیزاری سے ان کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، جب میرا دل کرے گا آ جاؤں گا، وہ کہتا آنکھوں پر گلاسز لگائے باہر نکل گیا۔ صائم خان جب سے وجدان کو ہاسپٹل سے لایا تھا اس کے پاس ہی تھا۔ وجدان کو بہت تیز بخار تھا لیکن میڈیسن کھانے سے وہ بہتر ہو گیا تھا۔
لیکن وہ تینوں ابھی بھی اس کے پاس تھے۔ یا لالے میں ٹھیک ہوں، وجدان نے ان کو دیکھ کر کہا تو سب نے اس کو گھورا، وہ منہ مسوڑ گیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ زینب نے پوچھا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا جہاں دروازے میں زینب اور نیہا کھڑی تھی۔ ارے آؤ آؤ، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سائم نے کہا تو مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اندر آ کر پوچھ رہی ہیں میں اندر آ جاؤں؟ وجدان نے منہ بنا کر کہا تو سب مسکرائے۔ وجی تم سے ملنے ایک شخصیت آئی ہے، زینب نے مسکرا کر کہا تو سب نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گیس کرو، نیہا نے مسکرا کر کہا۔ کٹوری؟ وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا تو نیہا نے صدمے سے اس کو دیکھا، باقی نے مسکراہٹ دبائی۔ دنیا بدل گئی، دنیا بدل جائے لیکن وجدان خان کبھی نہیں بدل سکتا۔ ارے مطلب چٹوری؟ وجدان جلدی سے بولا تو سب نے کہک لگائے۔ کون آیا؟ زینب فواد نے پوچھا تو مسکرائی۔ آ جائے اندر، زینب دروازے جھانک کر کہا تو ایک شرارتی اور ہینڈسم نوجوان اندر داخل ہوا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں دونوں میں سے کسی کے بھی رشتے کو ہاں نہیں کرنی چاہیے، بس میں نے سوچ کر جواب دیا تو مہک نے سر لیا۔ ہاں مجھے بھی یہ ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ اچھے فیملی ریلیشن ہے، میری وجہ سے وہ خراب نہ ہو۔ مہک نے کہا تو انہوں نے سر لایا۔ میں کہہ رہی ہوں سائم بھائی تمہارے لیے بیسٹ ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی وجہ سے کہہ رہی ہوں، بلکہ میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کی آخری یاد دیکھی ہے۔ وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک موقع دے کر دیکھو ان کو۔ دعا نے کہا تو وہ سوچ میں ڈوبی۔ سائم کے ساتھ ہر ملاقات ذہن میں آئی۔ دادا سائن نے بولا کل فائنل جواب ہو، اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو وہ خود کسی ایک کو ہاں کر دیں گے۔ علیشا نے کانوں میں ہینڈ فری لگاتے ہوئے کہا۔ مہک کے ذہن میں وہ لیپڑ آیا، مجھ سے تو بہت کچھ بول رہا تھا، اب کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ اس کو پتہ نہیں ہے، مہک نے سوچا۔ کہاں گم ہو گئی؟ مہک نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ وہ چونکتی ہوئی ہوش میں ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ عادل پاشا نے آج تک اپنا کوئی پلان فلاپ ہونے نہیں دیا، لیکن پھر وہ پلان کیسے فلاپ ہوا؟ عادل پاشا نے مٹھیوں میں اپنے بال جکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ لوگ بھول گئے تھے، انہوں نے اگر ہمارا ایک پلان فلاپ کیا تو 10 پلان سکسیسفل بھی کیے ہیں۔ عادل پاشا نے کہکا لگایا۔ ارسل جب اپنے کیبن میں ماتھے پر 2 انگلیاں ٹکائے بیٹھا تھا، کتابی کوئی دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ ارسل نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ارے حمزہ تم یہاں؟ ارسل نے خوشی سے پوچھا۔ اس نے ہی سب کو کہہ رکھا تھا کہ اس کو کوئی نہیں روکے۔ ہاں یار میں نے سوچا چکر لگاؤں، حمزہ نے مسکرا کر کہتے کرسی سنبھالی۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، خیریت؟ حمزہ نے ارسل کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ہاں یار بس ایک کیس کے سلسلے میں پریشان ہوں، ارسل نے کہا تو حمزہ نے سر لایا۔ چھوٹی شاہ تم یہاں؟ فواد نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں فادی بھائی میں نہیں آ سکتا؟ افنان نے بھویں اٹکا کر پوچھا۔ ارے تو اپنا یار دلدار ہے، کہیں بھی آ جا سکتا ہے۔ وجدان اس کے پاس جاتے ہوئے بولا۔ اپنے پارٹنر کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ سائم نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اس کا مطلب میں واش روم میں بھی آ سکتا ہوں تیرے ساتھ؟ افنان اس کے کان میں بڑبڑایا تو وجدان خان کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ افنان کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ چھوٹے خان تم ٹھیک ہو؟ سائم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی لالا میں ٹھیک ہوں، وجدان نے افنان کو گھورتے دانت پیس کر کہا۔ زینب آپ ذرا ملازموں کو کھانے کا بول دیں، صلاح نے کہا تو وہ ساری لاتی باہر نکلی، ساتھ ہی نے ابھی تو گندی نیت کے گندے آدمی میرے مال پر نظر رکھتا ہے۔ ان کے جاتے ہی وجدان چیخا۔ تینوں نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کون سا مال چھوٹے خان؟ فواد نے الجھ کر پوچھا۔ لالا یہ بول رہا ہے کہ میں واش روم میں بھی جا سکتا ہوں، وہ منہ بنا کر کہتا۔ افنان کی ہنسی نکلوا گیا۔ ہاں تو پرابلم کیا ہے اب کے؟ سائم نے کہا۔ یا لالا میرا سارا قیمتی سامان۔ وجدان نے آنکھ کمار کا۔ افنان مسکرایا۔ تم نے کون سا شاپنگ مال کھولا ہوا واش روم میں؟ طلال خان نے تنزیہ کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ لالے وہ میرے ساتھ واش روم جانے کی بات کر رہا ہے، یعنی اس کی نظر میرے مال پر ہے۔ وجدان کی بات پر سارے نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ سم تھنگ وجدان خان اپنے ہاتھ پینٹ پر رکھتا بولا تو ان تینوں کی آنکھیں پھیلی۔ بے شرم کمینے آدمی، تو نہیں سدھر سکتا؟ فواد خان بلبلا کر بولا، جبکہ سالار کا منہ فل سرخ ہوا اور زبان پر توبہ توبہ۔ افنان اور وجدان کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ میں خود کو شیم لیس کہتا ہوں چھوٹے خان۔ سائم خان نے سر ہلا کر افسوس سے کہا۔ لیکن تم مجھ سے بھی زیادہ شیم لیس ہو۔ وجدان نے آنکھ وینکی۔ ارسل تمہیں کچھ اندازہ ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ حمزہ نے سوچ میں ڈوبی ارسل سے پوچھا۔ ارسل نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ نہیں مجھے کوئی اندازہ نہیں یار، مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ارسل نے کہا تو حمزہ نے سر لایا۔ وہ ایٹم بم کہاں ہے؟ حمزہ نے افنان کا پوچھا۔ ہاں وہ یار بتایا نئے کیس ہے تو اسی سلسلے میں باہر گیا، ارسل نے مسکرا کر کہا۔ کیا کوئی گمبھیر مسئلہ ہے؟ حیدر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو وہ ہونٹ بھیج گیا۔ 2 منٹ سے پہلے شروع ہو جائے شاباش، حیدر نے منہ میں ببل گم ڈالتے کہا تو ارسل نے اس کو گھورا۔ میدے پر آتے ہیں سائم بھائی، افنان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میدے نہیں مدے، سالار تب کر بولا تو وہ کہکا لگا گیا۔ بھائی ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جو اس وقت ہماری ہراست میں ہے، وہ اپنا منہ کھولنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، ہم نے اس کو ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، لیکن وہ اپنا منہ نہیں کھول رہی۔ افنان نے کہا۔ سب کے چہرے سپاٹ ہوئے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے چھوٹے شاہ۔ فواد نے کہا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ٹارچر، سائم ساتھ لہجے میں بولا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ ہاں لالے ان کے پلان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا۔ اس کے پاس سے ہمیں 2 موبائل فون ملے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن وہ ہماری سوچ سے زیادہ تیز ہے، اس نے سارے پروف تباہ کر دیے۔
حنان کی بات پر صاحب نے سر لایا۔ دشمن شاطر ہو تبھی تو گیم کھیلنے کا مزہ آتا ہے۔ صاحب نے سر لہجے کہہ کر لگایا۔ تو پھر کیا سوچا تم سب نے؟ افتخار صاحب نے اپنے بچوں سے پوچھا۔ ہم سے کیا پوچھتے ہیں ابو صاحب، جو آپ کو ٹھیک لگے، شاہ صاحب نے کہا۔ تو سب نے سر لایا۔ میں کچھ کہوں؟ آریان نے کہا۔ تو صاحب نے اس کو گھورا۔ ہی میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ جو چائے آپ نے پی ہے نا، اس میں مکھی گر گئی تھی، لیکن دعا نے وہ مکھی چپکے سے نکال کر پھینک دی تھی۔ آریان نے کہا۔ تو سب کی آنکھیں پھیلی۔ میں جب بھی کہوں چائے میں ذائقہ کیوں نہیں آیا؟ فرحان نے کہہ کر چائے کا کپ ٹرے میں رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب اپنا اپنا کپ ٹرے میں رکھ چکے تھے۔ ان بچیوں کو کوئی عقل نہیں ہے، اظہار صاحب افسوس سے بولے۔ جب آریان نے مسکرا دیا۔ چلو انشاءاللہ پھر کل ولیمے کے فنکشن میں کسی ایک کو ہاں کہہ دیں گے۔ افتخار صاحب نے تو کہا۔ تو سب نے سر لایا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ان سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ حیدر نے ساری بات سننے کے بعد اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، اب جس فیلڈ میں ہم ہیں ہمارے تو بے شمار دشمن ہوں گے، ارسل نے کہا۔ تو حیدر نے ببل گم کا غبارہ بنایا اور فٹاک سے پھوڑا۔ تو اس کیس میں وہ خانزادے بھی ہیں؟ حیدر نے سر لایا۔ فکر مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حیدر نے مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ مسکرایا۔ میرے پاس کوئی ہے جو اس کیس میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ حیدر نے تیکھی مسکراہٹ سے کہا۔ کون؟ ارسل نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ بلیک گینگ۔ حیدر کے آرام سے کہنے پر ارسل نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ حیران مت ہو، وہ بلیک گینگ اب ویسا گینگ نہیں رہا۔ دراصل مجھے پہلے اس گینگ کو سونپا گیا تھا۔ میرا مقصد صرف اس لیپرڈ کو پکڑنا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے بہت سے معصوم لوگوں کی جان لی اور آج ان کی جان خطرے میں ہے۔ سو وہ اب میرے انڈر ہے۔ حیدر کے کہنے پر ارسل کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ بس کل کی بات ہے، کل سے فنکشن ختم اور زندگی اپنے روٹین پر۔ مسز عامر نے کہا تو وہ مسکرائیں۔ ویسے پھوپھو صاحب ہم نے اتنی تیاریاں کی اور کب سے کہہ رہے ہیں شادی 4 دن میں ختم، پتہ بھی نہیں چلا۔ دعا نے کہا۔ سب نے ہاں میں سر لایا۔ ہاں نا، اتنی جلدی گزر گئی۔ مہک نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں پر نظر ڈالتے کہا۔ یہی تو شادی ہے۔ مسز عامر نے ہنس کر کہا۔ آ جاؤ، کھانا لگ گیا۔ مسز آصف نے اندر آ کر کہا۔ ہاں چلو وہ سب کھڑی ہوتی بولی۔ ریسیپشن کا فنکشن مکر کے سب سے بڑے اور خوبصورت میرج ہال میں تھا۔ نور محل میرج ہال اپنے نام کی طرح ایک خوبصورت محل تھا، جہاں کی ہر ایک چیز بہت نایاب اور قیمتی تھی۔ جو بھی آتا وہ معروف ضرور ہوتا۔ فرحان صاحب نے بلیک ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ لمس کے ڈریس کا کلر بیبی پنک تھا۔ سب مردوں نے دولہے کے ساتھ کنٹراسٹ کیا ہوا تھا۔ سب مردوں کی ڈریس کا کلر بلیک اور عورتوں کی ڈریس کا کلر سی گرین تھا۔ وہ چاروں اس وقت بلیک باربی فراک ملبوس، بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج تو مائنڈ بلوئنگ لگ رہی ہو سب، اسامہ صاحب نے کہا۔ تو سب کہہ کر لگائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شایان خان نے حیرانی سے پوچھا۔ سیم خان جو اس وقت یہ ضد لگا کر بیٹھا تھا کہ آج وہ فائنل جواب لے کر آئیں اور ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ فکس 15 دنوں کے بعد کی۔ بس بڑے خان بابا، اب مجھے شادی کرنی ہے۔ سائم ضدی پن سے بولا۔ بڑے خان بابا، لالا سے اب رہا نہیں جاتا۔ رات کو وہ جو الٹی سیدھی موویاں دیکھتے ہیں نا، اسی کا نتیجہ ہے۔ وجدان کی بات پر سب کی آنکھیں پھیلیں۔ بکواس بند کرو، سائم نے غصے سے کہا۔ اسما خاتون اور سائم خاتون کو آج ارجنٹ جانا پڑا۔ سو صرف صنم خاتون وہاں موجود تھی۔ سالار بیٹا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ صنم خاتون نے مسکرا کر اسے پوچھا۔ عمر جان، مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ سالار نظریں جھکا کر بولا جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ارے واہ، ایک ساتھ 2 بہویں آ جائیں گی ہماری حویلی میں۔ سلطان خان مسکرا کر بولے۔ زے نصیب کون ہے وہ؟ صنم خاتون نے مسکرا کر مہک بھرجائی کی کزن اسما۔ سالار جھجک کر بولا۔ او، وجدان نے لمبا سا او کیا تو سالار نے پہل بدلا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ سائم نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ وجدان نے آنکھیں گھما کر ان کی خوشی دیکھی۔ ہم بات کر لیں گے، ارشد خان نے کہا۔ تو سائم نے بھی سخت اس کو گلے لگایا۔ سائم لالا ہوش میں ہو، یہ سالار لالا ہے۔ وجدان کے طنز پر سائم نے دانت پیسے۔ خان بابا، جب یہ دونوں بات کر چکے ہیں تو میری بھی بات سن لیں۔ فواد خان گہری سانس لے کر بولا۔ سالار اور سائم نے مسکراہٹ دبائی۔ جی بولیے برخوردار، ہم اماں تن گوش ہیں، شایان خان نے صوفے سے ٹیک لگا کر کہا۔ وجدان خان گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خان بابا، میں بھی دعا کو پسند کرتا ہوں۔ فواد نے جلدی سے کہہ کر ایک نظر سب پر ڈالی۔ سب منہ کھولے اس کو دیکھتے تھے۔ سالار اور سائم نے اس کو تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ وجدان کی بہن کی نظریں محسوس کر کے فواد نے پہلو بدلا۔ واہ، یہاں تو سب پر محبت کا بھوت سوار ہے۔ وجدان میاں تم بھی بتا دو، کوئی پسند ہے تو؟ ارشد خان بولے۔ تنزیہ بولے۔ جی ضرور خان بابا، جیسے ہی کوئی لڑکی دل میں داخل ہوئی آپ کو بتا دوں گا۔ وجدان نے آنکھ ونک کر کے کہا تو وہ تینوں کہہ کے لگا گئے، جبکہ انہوں نے افسوس سے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا۔ ہاں ماما جان، تیار ہیں آپ؟ حیدر نے بال ٹھیک کرتے پوچھا۔ تو اس کا وائٹ ڈنر سوٹ ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جی بیٹا جانی، مس سلمان مسکرا کر لوں، بس دعا کریں ہم ہاں ہو جائے۔ سائرہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے کہا تو حیدر کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتا ڈر۔ مسز سلمان نے بغور دیکھا۔ وہ چاروں اس وقت ہال کے انٹر دروازے کے قریب کھڑی تھی تاکہ فرحان کے سسرال والوں کا اچھا سا استقبال کیا جائے۔ یار 1 منٹ میں آئی، میں اگر اندر کی طرف بڑھی۔ سائم خان نے گاڑی سے اتر کر ایک ستائش بھری نظر ارد گرد ڈالی۔ فواد، میں پہنچ چکا ہوں، سائم نے کان پر لگے بگز میں کہا۔ صحیح، ہم بھی کچھ دیر تک پہنچتے ہیں، فواد خان نے ٹریفک پر نظر ڈال کر کہا۔
جبکہ ارسل خان، شان خان اور سنم فاطمہ اس کے ساتھ تھیں، جبکہ عمران، وجدان اور سالار سائم کے ساتھ ہیں۔ سائم خان نے اس وقت میرون کلر کے ویسٹ کوٹ میں ملبوس ہے، سالار نے ڈارک بلو، جبکہ وجدان خان نے براؤن ویسٹ کوٹ پہنا تھا۔ عمران خان اس وقت گولڈن میکسی میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ان سب نے قدم ہال کی طرف بڑھائے، سب نے ان تین شہزادوں کو رشک سے دیکھا، جبکہ ان تین شہزادوں کے درمیان چلتی اس شہزادی نے فخر سے اپنی گردن اکڑائی۔ آخر اتنے ہینڈسم بھائیوں کی بہن تھی، وہ بھی اکلوتی۔ میں بھاگتی ہوئی آئی، تب ہی سائم، وہ بھی اکلوتی۔ میں آ گئی، آئے نہیں ابھی تک وہ لوگ۔ میں بھاگتی ہوئی آئی، تب ہی سائم خان نے اندر قدم رکھا۔ میں کا پاؤں اس کی فراق میں الجھا، اس کے ہاتھ سے پھولوں کی ٹوکری گری اور سیدھی سائم خان کے قدموں میں۔ سائم نے آنکھیں پھیلائی۔ آپ ٹھیک ہیں سکونِ رقصم؟ سائم نے اس کو اٹھاتے فکر سے پوچھا تو اس نے منہ پھلا کر اس کو دیکھا۔ سائم نے اس کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ جب اس کو دیکھتا وہ ہر بار اس کو پہلے سے بڑھ کر حسین لگتی۔ سائم نے بے ساختہ آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی۔ ارے واہ، اتنا زبردست ویلکم! وجدان نے شرارت سے کہا تو سوائے علیشا کے سب مسکرائے۔ زہریلا آدمی! علیشا بڑبڑائی۔ وجدان نے مدہوشی سے اس کو دیکھا۔ حوریہ آپی، کیسی ہیں آپ؟ وہ چاروں عرین کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ عرین مسکرا کر بولی۔ آج پہلی بار سالار نے اسما کو جی بھر کر دیکھا۔ اس کی نظر خود پر محسوس کر کے اسما کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ واہ ماشاءاللہ، بہت کیوٹ لگ رہی۔ اگر میرا بھائی بڑا ہوتا تو آپ میری بھابھی ہوتی، میک نے کہہ لگا کر کہا تو سائم نے بھاویں اچکائیں۔ ہاں کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ہمارا تو بھائی ہے بڑا، آپ تو بن جائے نا بھابھی۔ وجدان شرارت سے بولا تو وہ جھمپی۔ سائم نے دانتوں میں لب دمائے۔ ٹھرکی خان! علیشا بڑبڑائی تو انہوں نے ہنسی دبائی۔ وہ سب کو لے کر اندر کی طرف بڑھی۔ مس عیشا بات سنیں۔ وجدان نے علیشا کو روکا تو وہ ٹھٹک کر رکی۔ او مسٹر خامخواہ، میرا نام علیشا ہے۔ علیشا دانت پیس کر بولی۔ تو ہونے دو، میں آپ کو عیشا ہی کہوں گا۔ وجدان لاپرواہی سے بولا تو علیشا کا دل کہ اس کا منہ توڑ دے۔ کیوں؟ وجہ؟ علیشا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ شاہ بول رہا ہے۔ اب آپ علیشا بولتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں علی شاہ بول رہا ہوں۔ اب آپ لڑکا تھوڑی ہیں۔ وجدان نے ہنسی دبا کر کہا تو علیشا کا دماغ گھوما۔ پاگل خان! سائیکو! علیشا کو اس کہا تو وجدان کہہ لگاتا اندر کی طرف بڑھا۔ اسی وقت فواد خان کے ساتھ اپنے اندر قدم رکھا۔ علیشا نے ان کو سلام کیا اور اندر کی طرف آئی۔ ان سب کے پیچھے ہی حمزہ نے اپنی سیر خیز پرسنالٹی کے ساتھ قدم رکھا۔ اس کے پیچھے ہی بلیک کاٹن کے سوٹ میں ملبوس کھڑی مغرورانہ اور سیاہ کولڈ آنکھوں والے ارسل شاہ اور بلیک مین شرٹ میں ملبوس امبرڈ آنکھوں والے افنان شاہ نے قدم رکھا۔ سب نے ان کو رش کو حسرت سے دیکھا۔ بہت مبارک ہو باجی آپ کو! شان خان نے افتخار سائیں کے گلے لگتے کہا۔ بہت مبارک ہو ابا جی بہت مبارک ہو ابا جی آپ کو! شان خان نے افتخار سائیں کے گلے لگتے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئے۔ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے، جبکہ افنان شاہ اور وجدان خان اپنی باتوں میں لگے تھے۔ سب مہمان خانے میں مصروف تھے، جبکہ شاہ مینشن اور خان ولا کے علاوہ حیدر اور اس کے تمام لوگ ایک جگہ جمع تھے۔ حیدر اور سائم ایک دوسرے کو آنکھوں میں کچا چبا رہے تھے، جبکہ ارسل شاہ اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ میں نے سب کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنا جواب بتا دوں۔ افتخار سائیں نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ ابا جی آپ کچھ کہوں اس سے پہلے میری ایک بات سن لیں۔ شان خان نے کہا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ دراصل میں فواد خان کا اور سالار خان کے لیے بھی آپ کی دوسری دو بیٹیوں کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ شان خان کے کہنے پر سب نے طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سب حیرت سے ان کو دیکھا۔ حمزہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سب نے فواد اور سالار کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ میں تو نے سچ سوچ سمجھ کر ہی جواب دیا ہے نا؟ دعا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ویسے کس کو آنکھ کی ہے؟ اس نے پوچھا تو کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا، میک نے مسکرا کر کہا۔ ڈیوٹی کیسی جا رہی ہے؟ اسما نے عرین سے پوچھا جس کی نظریں ارسل شاہ پر تھیں۔ ہاں پرفیکٹ، وہ چونک کر بولی۔ تبھی وجدان خان اور افنان نے انٹری دی۔ کیا چل رہا ہے لڑکیوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ افنان تو نے اچھا نہیں کیا، دعا نے کہا۔ اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کمینے آدمی سلوش کو نقلی نوٹ دے دیے تھے۔ دعا دانت پیس کر بولی تو وجدان اور افنان کے کہہ کیوں مجھے یار ایک بندے سے مارے تھے، میں نے سوچا کام آئیں گے۔ ہاں اور دیکھو کام آ گئے تھے۔ افنان نے دعا کے پاس بیٹھے کہا تو دعا نے اس کے کندھے پر ایک تھپڑ مارا۔ کم میک اپ کیا کریں آپ سب، جب منہ دھوتی ہوں گی آپ لوگوں کو خود کا آسا نکل جاتا ہوگا۔ وجدان کی بات پر ان چاروں نے اس کو گھورا، جبکہ افنان نے زبردست قسم کا کہکا لگایا۔ ویسے وہاں کیا چل رہا ہے؟ افنان نے پاس پڑے بادام منہ میں ڈالتے کہا۔ رشتے کی بات، دعا نے کہا تو افنان اور وجدان اپنی جگہ سے اٹھے۔ مطلب ہمارے بغیر یہ سب باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، افنان ایکٹنگ کرتے چیخا اور اگلے پل دونوں بھاگے۔ ان چاروں نے منہ کھول کر اس کو دیکھا۔ تو مطلب یہ دونوں راضی ہیں؟ اظہار سائیں نے پوچھا تو سائم نے ان کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تو دونوں نے اس بات میں سر لایا۔ انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ خیر پہلے سائم کے لیے جواب سن لیا۔ آصف سائیں نے گلا کھنکار کا کہا تو سائم اور حیدر کا دل دھڑکا۔ مسز آصف اور مسز دعا
اور کی طرف گئی۔ اسی پل بھاگے بھاگے وجدان اور عدنان خان اندر آئے۔ اگر وہ خود کو نہ روکتے تھے افتخار حسین کے اوپر آتے۔ کیا آپ دونوں روک نہیں سکتے تھے ہمیں؟ اگر وہ بر وقت خود کو نہ روکتے تھے افتخار حسین کے اوپر آتے۔ کیا آپ دونوں روک نہیں سکتے تھے ہمیں؟ وجدان نے کھولی سانسوں سے سالار کو گھور کر کہا۔ تو نے ہمیں کہا تھا۔ فواد نے تنزیہ کہا تو وہ دونوں اس کو گھورنے لگے۔ دعا اسما سائڈ پر آؤ۔ ان کے کہنے پر دونوں نے الجھن سے ان کو دیکھا۔ مسز آصف نے ان کو سائڈ پر لے جا کر پوچھا۔ دعا نے خوشی سے اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کو اس کی محبت اتنی آسانی سے مل جائے گی سوچا نہیں تھا۔ اسما کے چہرے کی شرمیلی مسکراہٹ اس کا جواب دے گی۔ اللہ پاک تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، مسز ہزار نام لہجے میں کہتے اس کا ماتھا چوم گئی۔ ان سب کو بھی وہ سب بہت اچھے لگتے تھے، پڑھے لکھے، دل سے اچھے۔ ان سب کو اور کیا چاہیے تھا؟ کون سی ٹرین چھوٹ رہی تھی تم دونوں کی جو بے لگام گھوڑوں کی طرح بھاگے آ رہے ہو؟ حیدر کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر دونوں بلبلا کر رہ گئے۔ دونوں باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ چمکی۔ حیدر لالا ہم جواب سننے آئے ہیں۔ وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا پھر جواب ہی ہے۔ حیدر نے ویسٹ کوٹ کا بٹن کھول کر کہا تو وجدان کی آنکھ پھیلی، جبکہ سائم نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ مسٹر حمزہ حیدر، یہ جو تمہارا خوش فہمی کا سمندر ہے نا، تم اس میں ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے؟ سائم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ڈیئر سائم خان، اگر میں مر گیا تو تمہیں کون مارے گا؟ یہی سوچ کر میں نہیں مرتا۔ حیدر نے بھی اس کے کان میں زہریلی سرگوشی کی، جبکہ مسز افتخار حسین نے اپنے دونوں بہوؤں کو دیکھا جو ان کی آہستہ آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ تو ساتھیو، آج ہوگا مقابلہ۔ ایک طرف ہے ہمارے سائم بھائی تک اور جو بہت گرنے بیچنے ہیں۔ خنان کی تقریر پر سائم نے اس کو گھورا۔ دوسری طرف ہے ہمارے بھائی حمزہ حیدر جو بہت خڑوس اور سنجیدہ ہیں۔ وجدان خنان کی بات بیچ میں کاٹ کر بولا تو حیدر نے اس کو خون خوار نظروں سے گھورا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہماری طرف سے سائم خان کو ہاں ہے، باقی دونوں رشتے بھی ہمیں قبول ہیں، افتخار حسین نے کہا تو حیدر نے ان کو شوق سے دیکھا۔ مسز سلمان نے سہم کر اس کو دیکھا۔ سائم خان نے خوشی سے وجدان کو گلے لگایا۔ فواد اور سالار نے خوشی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ صنم خاتون نے اماں سائیں کو گلے لگایا۔ حمزہ نے ایک نظر سب کو دیکھا اور ایک نظر اس دشمن جان کو جس کے چہرے کی خوشی نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ زخمی پن سے مسکرایا۔ مبارک ہو سائم خان، یہ بازی تم جیت گئے۔ حیدر نے سر لہجے اور جھٹکے سے کھڑا ہوتا باہر نکل گیا۔ سب نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ یاہو! وجدان اور خنان نے نعرے لگائے۔ یا سائم نے دلکش کہہ کر لگایا۔ اگلی پل وہ اونچی آواز میں گانا لگا گیا اور فواد سائم سالار کو درمیان میں کھڑا کر پراپر بھنگڑے ڈالنے لگے۔ ہلدی لگے گی، تیل چڑھے گا، ڈھول بجیں گے، تمبو لگیں گے، شاہی ڈلے گی، کنگنا اچھا جو بھی ہے، بات میرا یار میرا دولہا بن کے گھوڑی چڑھے گا، بابی آوے گی، ہماری بابی آوے گی۔ ان تینوں نے جھیم کر ان کو دیکھا۔ لیشا تم رہ گئی ہو بس، اسما نے آنکھ مار کر کہا تو وہ مسکرائی۔ مبارک ہو بھابھی ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کہہ کے لگا گئے۔ ان سب بڑوں نے ان کو دیکھا اور نظر اتاری، لیکن بہت جلد ان کی خوشیوں کو نظر لگنے والی تھی۔ وہ سب اس بات سے انجان تھے، اتنی آسانی سے محبت حاصل کرنے والوں پر برا ٹائم آنا تھا۔ ہیلو سائم خان اسپیکنگ۔ سائم خان نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ لوگوں کو برباد کر کے دیکھے تماشے موڑ کاٹتے ہوئے جواب دیا، میں ہوں عادل پاشا۔ دوسری طرف سے لوگوں کو برباد کر کے دیکھے تماشا، میں ہوں عادل پاشا۔ اچھا، دوسری طرف سے مکروہ ہنسی گونجی۔ سائم خان نے ہارن بھیجے۔ آج رات نائٹ کلب میں ملاقات ہوگی، عادل پاشا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ سائم نے فون ڈیش بورڈ پر رکھا۔ وہ پانچوں اس وقت کلاس میں بیٹھی گپیں مار رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ سر، آ رہے ہیں، ایک لڑکا کہتے اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ سب نے اندر آتے اس پروفیسر کو دیکھا۔ یہ کون سا پروفیسر ہے؟ میک نے الجھ کر پوچھا۔ اس نے اپنی آنکھ پر گلاسز اور نیچے ہونٹوں پر فائل رکھی ہوئی تھی۔ ہے اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور پروفیسر۔ اس کی دلکش آواز گونجی۔ اس کی آواز سنی سنی لگتی ہے، علیشا نے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ ارسل شاہ اور سالار خان عائشہ کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ ان دونوں کے پیچھے عران خان کھڑی تھی۔ جبکہ اسی جیل میں موجود ایک بینچ پر خنان اور وجدان آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ میں تم سے جو پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا، ارسل نے کہا تو اس نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ سر جو پوچھیں گے صاف صاف جواب دینا ورنہ زبان کاٹ دوں گی۔ عران نے غصے سے کہا تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس سے پہلے ارسل اپنا سوال مکمل کرتا خنان نے کہا تو سب نے حیرت اور شوق سے اس کو دیکھا۔ وہ میرا بھائی، میرا مطلب سر اس سے مووی کی بات کر رہے ہیں۔ خنان دانت نکال کر بات مکمل کر گیا۔ ارسل نے اس کو گھورا۔ تمہارے ریکٹ میں کتنے لوگ ہیں؟ ارسل کے سوال پر عائشہ نے اس کو دیکھا۔ 1000 کے قریب۔ اس نے سر لہجے میں کہا، لے میرے پاس 1000 روپے نہیں ہیں، یہ 1000 بندے لے کر بیٹھے ہیں۔ خنان نے سرگوشی کی، سالے تو ہے ہی پیدائشی بھکاری۔ وجدان نے چڑھ کر کہا۔ خنان نے اس کو گھورا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کبھی بھکاری دیکھا ہے؟ دوبارہ خنان کی آواز گونجی تو سالار اور ارسل نے دانت پیسے۔ وہ اسے کہہ رہا ہے، وہ اس سے کہہ رہا ہوں۔ خنان وجدان کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ ضبط کر گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تم ان لڑکیوں کو پکڑتے کیسے ہو؟
ارسل کے سوال پر سلار نے کرسی سے ٹیک لگائی. وہ لڑکی تنزیہ مسکرائی. جواب دو سر کی بات کا. عریان داڑھی. دونوں نے اس ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا. ہمارے ریکٹ موجود لوگ سوشل میڈیا پر لڑکیوں کو پسندتے ہیں اور ملنے کے لیے بلاتے ہیں, یا پھر کسی مجبور اور بے بس لڑکیوں کو اس حد تک مجبور کر کے وہ پیسوں کے لیے ہماری جھوٹی باتوں میں آ جائیں. اس نے کہا تو سلار نے نفرت سے اس کو دیکھا. شرم نہیں آتی ایک عورت ہو کر عورتوں کے ساتھ ہی یہ سب کرتی ہو؟ سلار کے لہجے پر وہ تنزیہ مسکرائی. تینوں نے غصے سے اس کو دیکھا. کیا بول رہی تھی صنم خان؟ مسز آصف نے اماں سائیں کے ساتھ بیٹھتے پوچھا. رات کے کھانے پر بلایا انہوں نے کہا تو مسز آصف نے سر لایا. خیریت ویسے؟ مسز شاہ نے پاس بیٹھتے ہو کہا. پتہ نہیں, جائیں گے تو پتہ چلے گا. انہوں نے جواب دیا. رومان, فرحان, لمز اور تمہاری اماں کے ساتھ جس کو چلنا ہے چل لینا. افتخار سائیں نے کہا تو انہوں نے سر لایا. جی تو مس آپ اپنا انٹرو دیں. اس نے پروفیسر نے دعا کو کھڑا کیا. سر میں دعا نے کہا اور اس کی طرف دیکھا. اگلے ہی پل اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا, لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا. مسٹر فواد خان, اب مجھ سے کھیلو گے؟ ڈیئر ہسبینڈ, جی کھیل شروع آپ نے کیا, ختم میں کروں گی. دعا دل ہی دل میں بڑبڑائی. سر دعا نے چٹکی بجائی تو وہ ایک دم ہوش میں آیا. وہ میں آتا ہوں, ویٹ کہہ کر وہ کلاس سے باہر نکلا. سب نے حیرت سے اس کو دیکھا. عریان شاہ اس وقت اپنی کلاس میں بیٹھا تھا. اس کے فیوریٹ سر کلاس میں انٹر ہوئے جن سے وہ ہمیشہ پنگے لیتا تھا. گڈ مارننگ سر. عریان کے چلانے پر انہوں نے اس کو گھورا. سٹ ڈاؤن. ان کے کہنے پر سب بیٹھے. ہو گئی شادی ختم عریان شاہ؟ انہوں نے طنز کیا. سر میری شادی نہیں ہوئی ابھی, اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو کروا دیں. عریان کے معصوم نیت سے کہنے پر پوری کلاس میں کہہ گونجی. تمہارا علاج دنیا کسی کونے میں نہیں ہے شاید. وہ افسوس سے بولا. سر دنیا کا کونا ہوگا تو دنیا علاج ہوگا نا, کیونکہ دنیا تو گول ہے. اس کے پٹ سے جواب دینے پر ایک بار پھر کہہ کے گونجے. اب میرا آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ڈانس آتا ہے؟ ارسل کے پوچھنے پر پہلے ایک بار پھر افنان کی آواز گونجی تو سب کی بات ہوئی. ارسل نے ہاتھ میں پکڑی اسٹک اس کی طرف پھینکی جو افنان اور وجدان دونوں کے کندھے پر لگی. بھائی لالا, وہ دونوں چیخے. دبا ہو جاؤ دونوں کے دونوں, جاؤ انجوائے کرو. سالار دانت پیس کر بولا تو وہ مسکرا کر باہر نکلے. تھینکس یار لالا, پہلے ہی جانے دے دیتے. وجدان جھانک کر بولا تو ارسل نے اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہہ کر لگاتے باہر نکلا. عریان نے مسکراہٹ دبا کر اس کو بھاگتے دیکھا. عادل پاشا کہاں ملے گا؟ ارسل کے سنجیدہ لہجے پر وہ بالکل چپ ہوئی. کچھ پوچھ رہا ہوں میں, ارسل نے کہا تو اس نے ایک تنزیہ مسکراہٹ چالی. اسی پل عریان نے فل طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. یو باسٹرڈ, وہ غصے سے چلائی جبکہ سالار اور ارسل کا چہرہ سپاٹ ہوا. عریان کی آنکھیں گالی پر پھیلی. ایک خانزادی کو گالی دے رہی ہو, وہ بھی اس کے بھائیوں کے سامنے. سالار نے سر لہجے پر وہ کپ کپائی. ارسل شاہ نے بھائی والی بات پر استغفار بولا جبکہ عریان نے سختی سے ہونٹ میلے. تبھی وجدان اور افنان سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے. عریہ آپ ہی کو گالی دی ہے نا باجی جی نے, آپ نے لو اس کی سزا. وجدان نے وحشت زدہ لہجے میں کہہ کر کاکروچ سے بھرا جار اس پر الٹ دیا. ہاں لالا, ویسے یہ کاکروچ میں نالی سے پکڑے تھے. اگلی پر وجدان شرارت سے کہتا سب کو شوق دے گیا. غلیظ انسان, سالار نے بکائی لے کر کہا. عریان بے سختہ وجدان کے گلے لگی. وجدان نے مسکرا کر اس کے گرد ہاتھ لپیٹے. میں کہاں جاؤں؟ افنان شرارت سے بولا. عائشہ باجی کے پاس. وجدان نے اس کو لعنت سے نوازا. تو تم لوگ کبھی اس تک نہیں, شرارت سے کہا تو افنان نے اس کو لعنت سے نوازا. تم لوگ کبھی اس سے تک نہیں پہنچ پاؤ گے, وہ تمہاری نسلیں برباد کر دے گا. عائشہ نے حد سے زیادہ سوچ چہرہ لیے کہا. اس سے پہلے وہ کچھ کرتے اگلی پل وہ اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کھولتی, اس میں موجود زہر اپنے منہ میں ڈالتی. اگلے 2 سیکنڈ میں دم توڑ دی. یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. لے افنان, تو بیوہ ہو گیا, وجدان نے اس کو دیکھ کر کہا. تو عریان کا زبردست کہہ گونجا. ارسل اور سالار نے دانتوں میں ہونٹ دبا کر اپنی ہنسی روکی اور افسوس سے اس کی لاش کو دیکھا. کینٹین میں وہ سب بیٹھی ہوئی تھی. تبھی عریان ان کے پاس آتا کرسی پر بیٹھا. خیریت کزن سائیں, آج ہمارے ساتھ کیسے؟ اسما نے مسکرا کر پوچھا. ایسے ہی دل نہیں لگ رہا تھا تمہارے بغیر. عریان نے اس کی پلیٹ سے سموسہ اٹھاتے کہا. صاف کہہ دے ذلیل آدمی کہ یہ سب ٹھونسنے ادھر آیا ہے. دعا نے عریان کو دیکھ کر کہا جو اس کی پلیٹ سے چاٹ کھا رہا تھا. عریان نے دانت نکوسے. بندہ بن جا بیٹا, علیشا نے کہا تو سارے لا گیا. اچانک کینٹین کی دائیں طرف سے کچھ لڑکوں کی ٹولی شور مچاتی کینٹین میں داخل ہوئی. سب نے ان کو دیکھا. یہ یونیورسٹی کے سب سے ٹھرکی لڑکوں کا گروپ تھا. سب لڑکوں کے ہاتھ میں پھول تھے. ان کو کون سا دورہ پڑا ہے؟ عریان کھاتے ہوئے مونچھ کھول بولا. پہلا نوالا نگل ہو. دعا اس کو گور کر بولی تو اس نے سر لایا. وہ سب ان کی طرف بڑھے. اس وقت سائم خان اپنے ڈارک روم میں تھا. اس کمرے کا آج تک کسی کو نہیں پتہ, کوئی اس کمرے تک نہیں پہنچا تھا. کوئی زیرو بھی یہاں تک نہیں پہنچی تھی. سائم نے سرخ آنکھوں سے اپنی شرٹ بدن سے علیحدہ کیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا دھاڑا. اگلی پل وہ وحشت سے اٹھا اور دھڑ دھڑ پاگلوں کی طرح پنچنگ بیگ پر مکے مارتا اپنا غصہ نکالنے لگا. کیسے مجھے نہیں پتہ چلا. وہ دھاڑا. کچھ دیر پہلے سائم خان ایک ہوٹل میں داخل ہوا اور ایک نظر پورے ہوٹل پر ڈالی. جی سر, میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی؟ ایک ویٹر اس کے قریب آتا بولا. میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے, آپ وہ چینج کر سکتے ہیں؟ سائم نے گھڑی دیکھتے سے پوچھا. جی سر بالکل سر, میں کر دیتا ہوں. وہ مسکرا کر بولتا باہر نکل گیا. سائم وہیں کرسی پر بیٹھا اور فون میں گم ہوا. تم سائم خان ہو نا؟
مانور کے بیٹے۔ تبھی اس کے کان میں ایک آواز گونجی۔ سائم نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ اماں آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ سائم کھڑا ہوتا ان کو کرسی پر بٹھاتا بولا، میری نور کو مار دیا اس ظالم نے۔ ہزاروں قطار رونے لگی۔ سائم نے چونک کر ان کو دیکھا۔ جہاں تک اس کو یاد تھا اس کی ماں تو کسی بیماری کی وجہ سے چل بسی تھی۔ سائم نے الجھن سے ان کو دیکھا، کس نے مارا آپ کی نور کو؟ سائم کو اپنی آواز کپ کپاتی محسوس ہوئی۔ چلو ہم لوگ چلتے ہیں، صلاح نے ارسل سے ہاتھ میں لا کر کہا۔ اوکے، جیسے ہی کوئی انفارمیشن ملے مجھے ضرور بتانا۔ ارسل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس نے سر لایا۔ ارسل لالا، وجدان نے اس کو پکارا تو اس نے اس کو دیکھا۔ رات میں آ جانا، لالا لوگوں کے سسرال والے آ رہے ہیں، بات پکی کرنے کی خوشی میں پارٹی ہے میری طرف سے۔ وجدان نے مسکرا کر کہا تو سالار کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئی۔ سوری یار چھوٹے خان، میں نہیں آ سکتا۔ ارسل نے مسکرا کر کہا۔ وجدان نے منہ بسوڑ کر افنان کو دیکھا۔ اب یہ پرانے زمانے کی نازک حسینہ، میں لے آؤں گا ارسل بھائی کو، بس تو پورا انتظام کر کے رکھی۔ افنان نے آنکھ دبا کر کہا تو ارسل صلاح نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیسا انتظام؟ حورین کے پوچھنے پر دونوں نے آنکھیں گھمائی۔ اٹس پرسنل اوریا پی، وجدان ایک ادا سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ تیری تو، حورین نے کہہ کر دانتوں میں لب دبائے۔ سالار بھی باہر نکلا۔ چلیں سب اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، ارسل نے کہا تو سب اپنی اپنی جگہ واپس جانے لگے۔ آئی لو یو سو مچ اسما، ول یو میری می؟ ان سب لڑکوں کا لیڈر جو کہ اولیے سے ہی لوفنوں کا سردار لگ رہا تھا، ان سب نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ سب اسٹوڈنٹ نے تالیاں بجائیں۔ اس کی پہن دی سیری، آریان غصے سے بولتا کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میگ نے دعا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا مطلب تیری بہن کا سر۔ دعا کی سرگوشی پر میگ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ سب نے اس کو گھورا۔ ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے تیرا؟ باقی لڑکیوں نے منہ نہیں لگایا جو تو اب ادھر آ گیا؟ آریان نے اپنا بازو فولڈ کرتے پوچھا۔ ان چاروں نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اسما ہاں کر دے، علیشا شرارت سے بولی۔ اسما نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو وہ کان پکڑ گئی۔ ابے 8 سالے، تو کون ہے؟ تجھ سے بات نہیں کر رہا میں، ان میں سے ایک لڑکا بدتمیزی سے بولا۔ آریان کا منہ سرخ ہوا۔ سالے تیری تو ایک سید زادے کی بہن پر نظر ڈال رہا ہے کمینے۔ اگلے ہی پل آریان اس پر جھپٹ پڑا۔ آریان رکو آریان، وہ چاروں اس کو بڑی مشکل سے پیچھے لائیں۔ آریان نے گہری سانس لے کر اپنے بال صحیح کیے۔ اوئے خبردار، سالہ ہے یہ اپنا۔ اس سے پہلے اور لڑکے آریان کی طرف بڑھتے، اس لڑکے ڈینی نے خباثت بھری مسکراہٹ سے کہا تو آریان مسکرایا۔ تو شادی کرنا چاہتا ہے اس سے؟ آریان نے دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے باندھتے اسما کی طرف اشارہ کیا۔ بالکل کرنا چاہتا ہوں، ڈینی شیطانی مسکراہٹ لیے دل پر ہاتھ رکھتا بولا۔ ان چاروں نے افسوس سے اس لوفر کو دیکھا۔ وہی سب تالیاں بجاؤ، آریان نے کہا تو سب نے ناسمجھی سے تالیاں بجائیں۔ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنا موبائل دے، پاس ورڈ دے موبائل کا۔ آریان کہنے پر ان چاروں نے مسکرا کر اس کو تھمز اپ کا اشارہ دیا۔ وہ مجھے کام ہے، آتا ہوں میں۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے وہاں سے نکلا۔ سب کے کہہ کے گونجے، میں نہیں جانتی میری نور کو کس نے مارا، لیکن وہ اس کا قریبی تھا۔ میری بچی میری نور کو اس نے مار دیا۔ وہ بوڑھی زاروں قطار رونے لگی۔ سائم کا دماغ موق ہوا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ موری جان کو کیسے جانتی ہیں؟ سائم نے ان سے پوچھا۔ ویسے تو میں اس کو کچھ نہیں لگتی، لیکن نور نے ہمیشہ مجھے ماں مانا تھا۔ وہ ہر بات مجھ سے کرتی تھی اپنی، میں اس کے بچپن سے اس کے ساتھ تھی، میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، میں نے مانور کو اپنی بیٹی بنایا۔ وہ بوڑھی عورت نم آنکھوں سے بولی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ان کا قتل ہوا ہے؟ سائم کی بات پر وہ مسکرائی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کسی کو اپنے کھانے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے بعد سے وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اچانک ہی اس کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ تب میں اس سے ملنے گئی تھی آخری دفعہ، تب اس نے مجھے ایک خط دیا تھا، ایک امانت دی تھی کہ جب تم بڑے ہو جاؤ میں تمہیں وہ سونپ دوں۔ ہند کی بات پر سائم نے سرخ آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ کیا آپ مجھے وہ خط ابھی دے سکتی ہیں؟ سائم کی باتوں نے انہیں اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچے جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ سائم نے افسوس سے اس گھر پر ایک نظر ڈالی۔ یہ ہے خط بیٹا، وہ خط اور کچھ کاغذات، اور انہوں نے کچھ میلے کچیلے کاغذ اس کو دیے۔ ان کاغذات کے ساتھ مانور کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ صدا کہ نفاست پسند سائم نے ان چیزوں کو ایسے تھاما جیسے وہ اس کی کل متاع ہوں۔ اگر کوئی نفاست پسند شخص اتنے میلے کاغذ کو ہاتھ میں لیے دیکھتا تو لازمی بے ہوش ہو جاتا۔ موری جان سائم کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ چل لے بھئی چل لے، دعا نے آریان کو کہا جو گاڑی کی چابی ہاتھ میں گھماتے موبائل میں گھسا ہوا تھا۔ ہاں چلتا ہوں، رک تو جا، آریان نے انوز فون چلاتے ہوئے جواب دیا۔ ان چاروں نے اس کو گھورا۔ کون سا خزانہ ڈھونڈ رہا ہے فون میں؟ اسما نے کہا تو آریان نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ، آریان نے شرارت سے کہا۔ تیری کون سا بیوی ہے؟ دعا نے کہا تو دانت نکوس گیا۔ اوپس میں تو بھول ہی گیا، آریان کہکا لگا کر کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ان چاروں نے اس نوٹنکی کو گھورا۔ جیسے تیری حرکتیں ہیں نا، تجھے کوئی لڑکی تو کیا چڑیل بھی نہیں ملے گی، میگ نے کہا تو تینوں کا کہکا بلند ہوا۔ آریان نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورا۔ چڑیل تو سائم بھائی کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے کزن سائم، مجھے تو ایک پری ملے گی، آریان نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ میگ کا چہرہ سرخ ہوا۔ گاڑی میں پاگل کہیں کا، میں تے کو چڑیل لگتی ہوں؟ سب کے کہہ کے گاڑی میں گونجے۔ میگ نے منہ بنا کر کہا کزن، آہستہ بولے کزن سائن، کسی چڑیل نے سن لیا برا مان جائے گی، آریان نے کہا تو سب کے کہہ کے ایک بار پھر گونجے۔
पर हम कज़न्स आईं। मैक ने मुंह बनाकर कहा और गाड़ी से बाहर के मंजर पर नजरें जमा दी। बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम है हैदर इंडस्ट्री का। अभी भी कोई शक है कि हमारे साथ डील करके आपको नुकसान होगा? हैदर के ऑफिस के एक वर्कर ने एक आदमी से कहा था। अभी हैदर ने अंदर कदम रखा। क्या हुआ रोहान? हमजा हैदर ने वाच देखते पूछा। गुड मॉर्निंग सर, ये बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी। वो वर्कर खड़ा होता बोला। इससे पहले वो बात करता हमजा हैदर ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोका। वो कदम ब कदम चलता उसके करीब आया। शायद तुम भूल गए हो हमारे यहाँ काम करने का तरीका, या फिर तुम्हारा दिल भर गया इस नौकरी से। हमजा के सर लहज पर उसके माथे पर पसीना आया। सर ऐसी बात नहीं है, वो जल्दी से बोला तो उसने आईब्रो उचकाए। तो इस शख्स की सही से खातिरदारी करके भेजो यहाँ से, हमजा ने तल्ख लहजे में कहकर वहाँ से निकला। साइम खान ने वो खत खोला तो इसमें एक तहरीर दर्ज थी। साइम खान, मुझे मारने की साजिश की जा रही है, मेरी मौत का बदला ज़रूर लेना। लाइन्स पढ़कर साइम का सांस रुका। उसने जल्दी से पेपर खोले तो वो खान हवेली के कागजात थे, जिससे ये साबित हो रहा था कि वो हवेली इन तीनों के नाम थी। लेकिन मानूर और हादिया बेगम के इंतकाल के बाद वो हवेली सिर्फ महर खातून के नाम होगी, और महर खातून के बाद वो हवेली पूरी जायदाद खान विला के सबसे बड़े बेटे होने के नाते साइम खान की थी। मतलब वो जो भी। अब इसका अगला शिकार महर खातून और साइम खान थे। साइम खान ने अगली पल हवा की स्पीड से वहाँ से निकला और इस वक्त वो अपने डार्क रूम में मौजूद था। नहीं छोड़ूंगा, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा मैं, लेकिन मोरी जान आपके कातिल को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। साइम खान ने सर लहजे में कहकर एक जोरदार पाँच रसीद किया, जिससे वो पंचिंग बैग दूर तक गया। साइम खान ने इस रूम में मौजूद दाखिल होकर ठंडे पानी का शावर ऑन किया और इसके नीचे खड़ा हो गया। उसके अंदर आग का अलाव दहक रहा था, जिसको ठंडा पानी भी बुझा नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में वो तीनों एक जगह मौजूद थे, लेकिन साइम खान का कुछ अता पता नहीं था। ये साइम किधर रह गया? फवाद ने इनसे पूछा। पता नहीं, शायद रस्ते में। सलार के कहने पर फवाद ने सर लाकर इसको देखा। फवाद लाला, आज आप किधर गए थे? वजदान ने गहरी नज़रों से उसको देखकर पूछा। कहीं भी नहीं, मुझे कहाँ जाना है छोटे खान? फवाद ने कुर्सी से टिक लगाते कहा। वैसे लाले, मैंने एक ख्वाब देखा था आज। वजदान के कहने पर दोनों ने इसको सवालिया नज़रों से देखा। अब बता भी दे, क्या देखा? सलार ने इसको मुस्कुराते देखकर पूछा। मैंने देखा कि एक बंदा प्रोफेसर बनकर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। वजदान ने आंखें पटरा कर कहा तो फवाद की सीटी गुम हुई। सलार ने ना समझी से इसको देखा। क्या बोलते छोटे खान? तुम तो शाम को कॉल करो ना। फवाद ने अपनी कुर्सी से उठकर वजदान के कंधे पर हाथ रखते सलार से कहा तो वो इसको गैर नज़रों से देखता फ़ोन उठाता साइड पर हुआ। मनहूस आदमी, तू हर जगह पहुँच जाता है। फवाद हल्की आवाज़ में बोला। वो लाला, क्या है ना, आप लोगों पर नज़र रखनी पड़ती है, कभी बिगड़ ना जाओ, बाकी सब खैर है। वजदान ने लापरवाही से कहते आखिर में कहकर लगाया। वो बुलबुला कर रह गया। साइम खान ने सबको हवेली बुलाया है, खान बाबा की कॉल आई है, कुछ मेहमान आ रहे हैं तो हमें वहीं होना चाहिए। सलार के कहने पर वजदान दांत निकालता गाड़ी की तरफ बढ़ा। दोनों ने घूर कर इसको देखा। मैं चलूँ साथ? अलीशा ने पूछा। जाना है तो 10 मिनट से पहले तैयार होकर आ जाओ, वरना यहीं रहो। अम्मा साईं के कहने पर वो मुस्कुराती अंदर भागी। तुम भी चलो, मिसेस शाह ने मिसेस फरहान यानी लम से कहा। नहीं भाभी साईं, आप लोग जाएँ, वो मुस्कुरा कर मना कर गई। हमजा हैदर ने अपने दुख से सर पर हाथ रखा। यार, एक तो सारे फोकस की माँ बहन हो जाती है साइम खान तुम्हारी वजह से। हमजा ने हाथ में पकड़े कागजात मेज़ पर पटके। तुम जीत गए, ये बाजी, इसी खुशी का जश्न मना रहे हो ना? मनाओ, शौक़ से मनाओ, क्योंकि अब हैदर वो चाल चलेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हैदर ने ज़हर खेज लहजे मैं कहते सुकून से आंखें मूंदी। तो जा रही है क्या? अस्मा ने अलीशा से पूछा, जो अपने बाल बनाने में लगी थी। हाँ बे, जा रही हूँ। अलीशा ने बालों को सीधा कर टिका। क्या करने जा रही है वैसे? अस्मा ने पूछा तो अलीशा के हाथ रुके। मुजरा करवाने तेरे बंदे से। अलीशा ने चढ़ कर कहा। लानत कमीनी औरत, अस्मा चीखी। हाँ, वैसे कौन से गाने पर? दुआ ने भी हिस्सा लिया। अस्मा ने इसको घूरा। मैं नागन वाले गाने पर। अब कि मैक ने कहा तो इन दोनों के कह के बुलंद हुए। अगली पल अस्मा ने इन तीनों पर तकियों की बरसात कर दी। जी आंटी, हम आपको डायरेक्ट खान विला में ज्वाइन करते हैं, अफनान शाह ने कहा तो उरैन और अरसल ने इसको देखा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। जी, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, अफनान ने कहा तो इन दोनों ने इसको घूरा, जो इस वक्त हाथ में मौजूद अरसल शाह के फ़ोन पर गेम खेल रहा था। अफनान ने दांतों से अरसल ने अफसोस से सर लाया। ओके, मैं अरसल भाई को लेकर आऊँगा, अफनान ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा, जबकि कॉल तो कट चुकी थी। अरसल ने इस नौटंकी को देखा। वो आंटी हैं, वो बोल रही हैं कि आपको खान विला लेकर पहुँचूँ, अफनान ने कहा तो अरसल ने बमें उचकाकर इसको देखा। लाओ मेरी बात करवाओ। अरसल की बात पर अफनान के दांत अंदर हो गए। हेलो भाई, कॉल कट गई, अफनान ने कहा तो अरसल ने सीने पर हाथ बांधकर इसको देखा। उरैन ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी। बंदे बन जाओ, ठीक है ना? मुर्गा बनाना भी आता है, ठीक है ना? वरना मुझे मुर्गा बनाना भी आता है, अरसल शाह ने कहा तो वो मुँह में छूट गया। अरसल ने मुस्कुराहट दबाकर इसको देखा। अब जाना नहीं है क्या? अरसल की बात पर अफनान ने खुशी से इसको देखा। जाना है ना, मैं बस रेडी होकर आया। अफनान ने उसके गाल चूमता बाहर भागा। दोनों ने मुस्कुराकर इसको देखा। मिस स्माइली, आप जो इस थाने पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हैं, आपने नहीं जाना क्या घर? अरसल ने मीठा सा तंज किया तो उरैन ने इसको बुरा। ऐसे मत बोलिए, मैं पुलिस वाली हूँ, भूलो मत। उरैन ने रोब जाड़ा। अरसल ने उसके
انداز کو داد دی۔ آپ جان انسپکٹر ہیں، میں وہاں کا ASP ہوں خاتون۔ ارسل نے ناک پر چشمہ لگاتے کہا تو حورین نے زبان دانتوں میں دبائی۔ بائی دا وے آپ یہ سب کلوز کریں پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ ارسل کے کہنے پر حورین نے سر لا کر اس کو سلوٹ کیا اور اس کے باہر نکلتے ہی کام میں مگن ہو گئی۔ سب تیاریاں مکمل ہیں بیگم؟ ارشد خان نے صنم خاتون سے پوچھا۔ جی خان صاحب سب مکمل ہے، کسی چیز کی کمی ہے تو وہ بس مہمان کی ہے۔ صنم خاتون نے کہا تو وہ مسکرائے۔ اللہ پاک خیر رکھے، وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ سلطان خان نے مسکرا کر کہا۔ تبھی اسپاٹ چہرے ارسل خان کے لیے سائم خان اندر داخل ہوا۔ سائم بچہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سب نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، سائم زبردستی مسکرا کر بولا۔ لگ تو نہیں رہے۔ شان خان کے کہنے پر وہ ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ لالا جان ہم آ گیا۔ اتنی دیر میں تیمور خان بھاگا ہوا سائم کے پاس آیا۔ ماشاءاللہ لالا جانان کیسا ہے میرا چھوٹا بچہ؟ سائم نے اس کے گال چوم کر کہا۔ لالا ہم کو کل سے اسکول نہیں جانا، تیمور منہ بسور کر بولا۔ سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اور کیوں نہیں جانا میرے چھوٹے بچے کو اسکول؟ سائم اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ پتہ نہیں، جب سے اسکول سے آیا ہے بول رہا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ ارشد خان ہنس کر بولے۔ لالا وہ ہم کو سر نے اتنی زور سے ڈنڈا مارا تھا، ہماری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ تیمور خان کے کہنے پر اندر داخل ہوتا وجدان بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کہاں مارا تھا اس نے؟ وجدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تیمور خان کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پر۔ تیمور نے اپنے نازک سے ہاتھ آگے کیا جہاں ڈنڈا مارنے کی وجہ سے نیل تھا۔ کیا دماغ خراب ہے اس کا؟ وجدان غصے سے بولا۔ میری جان درد تو نہیں ہے؟ صلاح نے اس کو سینے سے لگا کر پوچھا۔ ان سب نے پیار سے ان بھائیوں کا پیار دیکھا۔ فکر نہ کرے لالا جانان، صبح وہ گندے سر آپ سے سوری کریں گے۔ سائم اس کے بال چلاتا بولا تو تینوں نے اس کے سپاٹ چہرے کو بغور دیکھا۔ اوکے لالا، تیمور خوشی سے بولا تو سائم خان مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ان تینوں نے اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے گئے۔ افتخار سائیں، اماں سائیں کے علاوہ آصف شاہ اور اظہار سائیں کے ساتھ ان کی بیگمات اور مسز عامر خان اور علیشہ ولاد جا چکی تھی، جبکہ پیچھے موجود ان تینوں نے چھپ کر باہر نکلنے کا پلان بنایا جیسے سب بے خبر تھے، یہ نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے۔ مہک نے کہا تو سب سوچ میں پڑی، یہاں ہے کون جو بتائے گا؟ اسامہ چاچو اور رومان چاچو آلریڈی باہر ہیں، آریان ساتھ گیا، باقی چاچی چاچو اپنے روم میں۔ دعا نے چٹکی بجا کر کہا تو سب نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ فکر ناٹ، جب تک میں ہوں ساتھ۔ دعا نے فرضی کالر اچکایا تو ان سب نے مل کر ایک کہکا لگایا۔ کیا بات ہے سائم خان، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم ہماری مخصوص جگہ پر نہ پہنچو، آج ایسا کیا ہوا جو تم نے ایک دم منع کر دیا آنے سے؟ فواد خان نے سائم سے پوچھا جو اپنے کبر سے کپڑے نکال رہا تھا۔ یار فادی کچھ نہیں ہوا، سائم مسکرا کر بولا۔ اس وقت سب سے بڑا واہیات انسان لگ رہا ہے یوں جھوٹا مسکراتے ہوئے۔ سالار کے منہ پر سائم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھورا۔ وہ لاکھ کوشش کر لے لیکن ان سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا، کیونکہ ان سب نے سائم خان سے ہی ٹریننگ لی تھی اور وہ سب ایک دوسرے کی نس نس سے واقف تھے۔ یار سچ میں کچھ نہیں ہوا، سائم نے خود کو ریلیکس کر کے کہا تو دونوں اس کو گہری نظروں سے دیکھتے باہر نکل گئے، کیونکہ مہمان پہنچ چکے تھے، لیکن سائم خان جانتا تھا وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ سائم لالا کی ایک ایک حرکت پر وجدان خان کی نظر ہے، کیونکہ وجدان ایکسپرٹ اسپائی ہیئر، آپ کے فون ریکارڈ سے سب پتہ چلتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ وجدان نے سنجیدگی سے کہا تو سائم نے اس کو گھورا۔ واہ بیٹا، استادوں سے استادی، سائم نے کہا تو وہ مسکرایا۔ اتنا آسان نہیں سائم دی چیمپئن کی جاسوسی کرنا۔ سائم خان کے کہنے پر وجدان نے اس کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ دیکھ لوں گا میں آپ کو، وجدان کہتا زور سے دروازہ بند کرتے باہر نکلا۔ سائم پر بلا کر رہ گیا۔ کیسا رہا آپ لوگوں کا سفر؟ صنم خاتون نے مسکرا کر پوچھا۔ الحمدللہ بہترین، مسز آصف نے مسکرا کر کہا۔ اور بچے وغیرہ کیسے ہیں؟ شان خان نے مسکرا کر کہا۔ اللہ پاک کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ٹھاک، مسز عامر نے جواب دیا۔ انکل یہ حوری آپ ہی کہاں ہیں؟ علیشہ نے نظر گھما کر پوچھا۔ اپنے سے بڑوں سے دوستی نہیں کہا کرو علیشہ سائیں، ریان اس کے کان میں بڑبڑایا۔ علیشہ نے اس کو گھورا۔ بیٹا میں بھی تمہارے باپ جیسا ہوں، یہ انکل کیا ہوتا ہے؟ ارشد خان نے مسکرا کر کہا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں بیٹا سب آپ اپنے ہی ہیں، آصف سائیں نے مسکرا کر کہا تو وہ سر لا گیا۔ السلام علیکم۔ سالار اور فواد خان نے اکٹھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ سب نے دونوں کو گلے لگایا، جبکہ سب عورتوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وجدان نے سب کو ایک نظر دیکھا۔ فواد، سالار بھائی کیسے گزر رہے ہیں دن؟ آریان نے کہا تو وہ مسکرائے۔ پرفیکٹ۔ فواد کے جواب پر علیشہ مسکرائی۔ ویسے بھائی ہماری بہنیں بھی پرفیکٹ ہیں، علیشہ نے دھیما سا کہکا لگا کر کہا۔ ہمارے لیے نا؟ وہ دونوں بھی شرارت سے بولا تو دونوں کہکے بے ساختہ تھے۔ ماننا پڑے گا خان واقعی حاضر اور لاجواب ہوتے ہیں۔ آریان نے مسکرا کر کہا۔ شاہ ابھی کم نہیں، سالار نے مسکرا کر کہا تو آریان نے دل پر ہاتھ رکھ کر اداب کیا۔ علیشہ بھی مسکرائی۔ وجدان خان ہیئر بیبی، وجدان گھوم کر اندر آتا بولا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ فواد اور سالار نے تڑپ کر پہلو بدلا۔ ارشد خان، شان خان سمیت سب سٹپٹا کر رہ گئے تھے۔ حورین نے بیزاری سے افنان کو دیکھا جو بہت سلو ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھا ارسل سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ 20 منٹ کے راستے کو افنان خان نے 1 گھنٹے کا بنا دیا۔ سر تھوڑا جلدی چل رہے ہیں، حورین نے افنان سے کہا تو اس نے ایک دم بریک ماری۔ ارسل اور حورین بے ساختہ آگے کی طرف گرے۔ تو پاگل ہے اخی، ارسل چنلا کر بولا۔ حوری آپی، اب ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، اب تو مجھے افنان بول سکتی ہیں آپ۔ افنان نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ اوکے چھوٹے شاہ،
عرین نے بھی مسکرا کر کہا تو اس نے منہ مسورا، یار تیز چلانا گاڑی۔ ارسل نے کہا تو افنان کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، بھائی آپ ہی تو بولتے ہو ڈرائیونگ فاسٹ نہیں کرنی چاہیے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ افنان نے آنکھیں پٹا کر کچھ دن پہلے کی بات اس کو لوٹائی۔ عرین اور ارسل نے پہلے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر باہر سنسان رستے کو جہاں سے ایک دو گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں، اور پھر افنان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں نے تمہیں زیادہ ٹریفک میں بولا تھا، اب تو کوئی ٹریفک نہیں ہے میرے باپ۔ ارسل تھک کر بولا، اوہ ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، افنان نے دانت نکالتے کہا، اور اگلے ہی پل سپیڈ فاسٹ کی۔ ارسل نے افسوس سے دیکھا، یہاں کے گول گپے کھاتے ہیں۔ دعا نے ایک ریڑھی والے کو دیکھ کر کہا تو وہ سارے لاگے، وہ تینوں اس وقت ایک جیسے لباس میں ملبوس باہر موجود تھی۔ چلو پھر موج اڑائیں، اسما نے کہا تو تینوں کھلکھلائیں۔ کیسے ہو وجی خان؟ عریان نے مسکرا کر پوچھا تو سب باتوں میں مصروف ہوئے۔ واہ واہ کیا دستور ہے اس دنیا کا، اپنے دامادوں کو آپ لوگوں نے گلے سے لگا لیا اور مجھ بچے کو نہیں لگایا۔ وجدان نے افتخار سائن سے منہ بنا کر کہا تو وہ اس کے بچپنے پر مسکرائے۔ سالہ ذلیل آدمی، سالار بڑبڑا کر رہ گیا۔ ہاں تمہیں بھی ان کی طرح انسان بن کر سلام کرنا چاہیے تھا، انگلش لازمی مارنی تھی۔ شان خان نے اس کو کہا تو اس نے ان کو ایک نظر دیکھا، سلام یہ لوگ بھی کر سکتے تھے، ان پر فرض نہیں کیا سلام۔ وجدان چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے بولا، سب نے لاجواب ہو کر اس کو دیکھا۔ اس سے پہلے کچھ کہتے ارسل، شاہ خان اور عرین خان نے اندر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ ارسل اور عرین نے اکٹھے سلام کیا، سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ عرین علیشا کے گلے لگی۔ بہت انتظار کروایا جناب آپ نے۔ علیشا کے کہنے پر علیشا کے شکوے پر عرین کھلکھلائی۔ ارسل نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی، لگتا ہے میری موجودگی بہت اہم ہے، جب یہ بات شروع نہیں کی۔ افنان نے شرارت سے کہا تو واہ چھوٹے شاہ تیرے وہم۔ سالار نے تنزیہ کہا تو افنان نے چڑھ کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس کو مکہ دکھایا۔ سالار نے اس کو گھورا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ویسے سائم خان نظر نہیں آیا؟ شاہ سائن نے پوچھا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حسین ارسل ابھی گھر آیا تھا تو فریش ہونے گیا ہے، ارشد خان نے کہا تو انہوں نے سر لایا۔ چلیں پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد باتیں کرتے ہیں۔ شان خان کھڑے ہوتے بولے، سب نے سر لایا اور کھڑے ہوئے۔ اتنے میں سائم خان اپنی سیر خیز پرسنالٹی کے ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ براؤن کاٹن کی قمیض، شلوار پر کیمل کلر کی شال دونوں کندھوں پر رکھی ہوئی تھی، جس سے قمیض کے اوپر کے دو بٹن کھلے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ جس سے اس کے ڈمپل نظر آ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، مسز شاہ نے بے ساختہ اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، وہ ان کی بیٹی کا نصیب تھا اور لاجواب تھا۔ اوئے ہوئے، مسز شاہ کے کہنے پر وجدان اور افنان نے سیٹی بجائی۔ مسز شاہ بوکھلائی جبکہ سائم جھیپا۔ السلام علیکم۔ سائم نے سلام کیا اور افتخار سائن کے ہاتھ کی پشت کو عقیدت سے چوما۔ افتخار سائن نے محبت سے اس کی پیشانی چوم کر سینے سے لگایا۔ یہ تو بہت چالاک ہے، سارے نمبر لے گیا۔ فواد سالار کے کان میں بڑبڑایا جو سائم کے مکھن دیکھ رہا تھا، اور آپ لوگ خیر خیریت سے پہنچے نا، مجھے بتا دیتے تو میں آ جاتا آپ لوگوں کو پک کرنے۔ سائم نے اماں سائن کے سامنے سر جھکا کر کہا تو وہ مسکرائیں۔ بھائی سب کھانا کھانے کے لیے کھڑے ہیں، مسکرا کر افنان نے بمشکل اس کا انداز ہضم کرتے کہا تو سائم نے زبردستی اس کو دیکھا۔ جی جی ضرور۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو خون خوار نظروں سے گھورتا اندر بڑھا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ اس آدمی نے ان تین لڑکیوں کو غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی کہیں تو دیکھی ہے۔ وہ آدمی ان میں سے ایک لڑکی پر نظر جما کر بولا، اب چلیں یا اور ٹھونسنے ہیں؟ میک نے کہہ کے لگا کہا۔ اسما نے بس کا اشارہ کیا، شکر ہے آج جلدی بھر گیا۔ دعا نے کہا تو تینوں نے کہہ کے لگایا۔ اس آدمی نے دو پل کے لیے آنکھیں بند کی اور اگلی ہی پل آنکھیں کھول کر دوبارہ اس جگہ دیکھا، لیکن وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ شٹ، وہ شخص ہاتھ کا مکہ بنا کر بولا، اب لیپٹ بہت جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ اس شخص کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ چمکی۔ تو بلیک گینگ مجھ سے وفادار ہے یا نہیں؟ اس شاید رنگ آنکھوں والے شخص نے اپنے ماسک سے کور چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو ایک منٹ کے لیے پورے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ یس باس، اگلی پل کے یہ آوازیں کمرے میں گونجی تو وہ آنکھیں فتح سے چمکی۔ اپن لوگوں نے خود اپن کے پان پر کلاڑی ماری ہے رے، جس کو بہت سمجھیلا تھا وہی اب اپن کی گینگ کا کباڑا کاریلا ہے۔ ایک شخص بڑبڑا کر رہ گیا۔ سائم نے کھانا کھاتے ایک نظر سب پر ڈالی۔ سب کھانے میں مصروف تھے سوائے وجدان اور افنان کے جو کھم کھا رہے تھے، وہ ایک نظر سب پر ڈالتے اور پھر ایک دوسرے کے کان میں بڑبڑاتے۔ اگلی پل وہ سائم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر دانت نکال گئے اور پھر ایک دوسرے کے کان میں بڑبڑاہٹ کی، جس سے دونوں نے سائم کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ سائم نے دونوں کو گھورا اور ارسل نے ان دونوں کو دیکھا تو سارے لا کر رہ گئے۔ چھوٹے خان یہ پانی پکڑانا، سائم نے وجدان سے کہا تو چونک کر اس کو دیکھتا پانی کا گلاس پکڑا گیا اور باتوں پر مصروف ہو گیا۔ ان کی پلیٹ میں کھانا یوں ہی پڑا تھا۔ ارسل نے سائم کی طرف دیکھا، آخر یہ چمچ ادھر پاس کرنا۔ ارسل نے افنان کو مخاطب کیا۔ سب نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ افنان نے بدمزہ ہو کر وجدان کے کان سے منہ سائڈ کیا اور ارسل کو چمچ پکڑایا۔ یہ چھوٹے خان رائتا دینا، سائم کی بات پر وجدان نے اس کو گھورا۔ سائم ڈالا، اتنا آپ کھا نہیں رہے جتنا ہم سے چیزیں مانگ رہے ہو، انہیں کھانا کھانے دو۔ وجدان نے پٹ سے جواب دیتا افنان کے کان میں گھسا۔ سب کے کہہ کے گونجے۔ سائم کا چہرہ سرخ ہوا۔ تم لوگ کون سا کھانا کھا رہے ہو؟ فواد نے نوالا نگلتے پوچھا۔ آپ کے ولیمے کا، افنان کہہ کر لگاتا باہر بھاگا۔ سب کے کہہ کے ایک بار پھر گونجے۔ فواد دانت پیس کر رہ گیا۔ اوکے گائز، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، آپ لوگ میرا انتظار نہ کرنا اور بات کر لینا۔ وجدان اٹھ کر ایسے بولا جیسے وہی وہاں کا بڑا ہو۔ ارشد خان اور شان کے گھورنے پر وہ دانت نکالتے باہر نکلا۔ آہا، بڑا کوئی شرارتی بچہ ہے، آصف سائیں مسکرا کر بولے تو سب نے سر لایا۔
کھانے وانے سے فری ہو کر ارشد خان نے سائم کا مطالبہ آگے رکھا۔ علی شاہ نے آنکھیں کھول کر ان تینوں کو دیکھا۔ وجدان خان اور رخنان ان کے پیچھے کھڑے تھے جیسے وہ سب انجان تھے۔ زغار سائی نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا جو ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سائم بھائی یہ زیادہ جلدی نہیں ہو رہا؟ علی شاہ نے آہستہ سے سائم خان کی سرگوشی میں کہا تو وہ ہونٹ دبا گیا۔ میرے لالا بچپن سے ترسے ہوئے ہیں بیگم کو۔ وجدان نے بھی دھیمی سی سرگوشی میں پھلجھڑی چھوڑی تو علی شاہ اور عرین نے بمشکل کہہ کر روکا۔ ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی جبکہ سائم نے اس کو گھورا۔ باقی ہمارے فواد لالا تو عری آپی کی گڑیا کو اپنی بیوی کہتے تھے اور اس کو گود میں اٹھا کر رکھتے تھے۔ وجدان کی اگلی بات پر فواد کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ ارسل کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سب نے ان کو دیکھا۔ بکواس بند کر کے دفع ہو جاؤ چھوٹے خان۔ سالار اس کے کان میں داڑا اور اپنے یہ سالار لالا تو تکیوں کو اپنے کندھے پر باندھ کر رکھتے تھے۔ ہاں ہاں ایک دن تو حد ہوگی۔ تکیوں کو لے کر مولوی کے پاس پہنچے اور بولے قاری جی ہمارا نکاح کروا دیں۔ وجدان نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے کہا تو وہ سب کہہ کے لگاتے سالار کا سرخ چہرہ دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے سائم ان دونوں کو پکڑتا وہ اوپر کی طرف بھاگے۔ ویسے میں کیا سچ میں ایسے کرتے تھے؟ فواد سالار کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ پتہ نہیں، مجھے تو اپنی ٹینشن ہے کہ میں نے واقعی یہ سب کیا تھا۔ سالار کی بات پر فواد نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے۔ یہ آج قتل ہوگا میرے ہاتھ سے۔ فواد بڑبڑا کر رہ گیا۔ دیکھیں اب تقریباً 15 دن بعد رمضان مبارک سٹارٹ ہے، شادی رمضان کے بعد رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ افتخار سائی کی بات پر ارشد خان نے سلطان خان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دوسری نظر ان تینوں پر ڈالی جو ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سائم خان نے نفی میں سر لایا۔ ارشد خان دانت پیس کر رہ گئے۔ دیکھیں اب بڑی بات درس یہ ہے کہ میرے ناجار بیٹا بہت ترسا ہوا ہے شادی کے لیے۔ ارشد خان دانت پیس کر بولے تھے۔ سائم خان سر کھجا گیا۔ ارسل نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ہاں ہاں افتخار سائی کا کہکا بھی ساختہ تھا جبکہ اظہار سائی وغیرہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چمکی۔ لیکن بھائی یہ بہت جلدی ہے، ابھی تو بچیوں کے پیپرز وغیرہ بھی نہیں ہوئے، دوسرے ابھی شادی سے فارغ ہوئے ہیں، تیاریاں وغیرہ اتنی جلدی کیسے مکمل ہوں گی؟ مسز آصف کی بات پر سب نے سارے لایا۔ آپ اپنی بچیاں ہمیں دے دیں وہی کافی ہے، باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے گھر میں، اللہ کا شکر ہر چیز موجود ہے۔ سلطان خان نے عاجزی سے کہا۔ سب نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ سائم بھائی مجھے نہیں لگتا آپ کی دال گلے گی، آریان نے مسکرا کر کہا تو وہ تیکھی نظروں سے اس کو گھور گیا۔ سالے صاحب شادی تو سائم کی اسی مہینے ہوگی۔ سائم شرارت سے بولا تو آریان نے کہہ کر لگایا آپ کے اتنے مان اور عزت پر دل سے شکریہ، لیکن بچیوں کے پیپرز وغیرہ ہو جائیں تو ہم لوگ انشاءاللہ شادی کی تاریخ دے دیں گے۔ افتخار سائی کی بات پر سب نے سر لایا۔ وہ سب اپنی پوری کوشش کر چکے تھے لیکن ان کے پیپرز کی وجہ سے وہ بھی اب تک ضد نہیں کر رہے تھے۔ دادا جی سائم اٹھ کر ان کے پاس آتا ہے، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام تک گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سالار اور فواد نے گھور کر اس کو دیکھا۔ ہر بار وہ ان سے آگے نکل جاتا تھا۔ ارسل نے اس کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ عرین اور علی چا نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ دادا جی میں وعدہ کرتا ہوں اس کو آگے پڑھنے سے نہیں روکوں گا، وہ جہاں کہے گی جیسے کہے گی میں ان کو ایڈمیشن دلواؤں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو خود لے کر جاؤں گا امتحان کے لیے۔ پلیز اپنی بیٹی مجھے دے دیں۔ سائم نے نرم گمبھیر لہجے میں کہا تو آخر میں اس کا لہجہ آس بھرا ہو گیا۔ سب کو اس کے لہجے کی سچائی کا ادراک ہوا۔ ٹھیک ہے سائم خان، ہم اس مہینے کی 7 تاریخ کو اپنی پیاری بیٹی کو تمہاری اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیں گے، لیکن وعدہ کرو تم اس کا بہت اچھے سے خیال رکھو گے۔ یقین کرو سائم خان، وہ ہمیں بہت عزیز ہے۔ افتخار سائی کا لہجہ آخر میں نام ہوا۔ سائم خان وعدہ کرتا ہے اپنی جان سے بڑھ کر اس کی جان کی حفاظت کرے گا، ہر مصیبت پہ اس سے پہلے سائم خان سے ٹکرائے گی۔ سائم خان کے لہجے پر افتخار سائی نے اس کو سینے سے لگایا۔ اٹھ فواد خان، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ سالار نے سائم کو خون خواہ نظروں سے گھورتے ہوئے فواد خان سے کہا دوغلا انسان، اپنی شادی کی بات کر لی، ہماری نہیں کی۔ فواد بڑبڑایا۔ دادا جی ہماری بھی اقمات بھی ہمیں دے دی جائیں۔ سالار ان کے سامنے آتی نظریں جھکا کر بولا تو سلطان خان نے پہلو بدلا۔ اظہار سائی نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میری بھی۔ اسی پل فواد آگے آیا تو سب کے کہہ کھولے۔ ہاں ہاں ہم تم تینوں کو ہی سونپ رہے ہیں، لیکن اگر میری بچیوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو یقین کرو میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ افتخار سائی کے کہنے پر تینوں نے سر لایا۔ اوئے شاوا بلے بلے۔ اسی پل وجدان اور رخنان پراپر بنگڑا ڈالتے اندر آئے۔ اف میرے خدا انہوں نے تھوڑی عقل دے دے۔ ارسل بڑبڑایا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ حرین اور علیشہ دونوں چھت پر چلی گئیں۔ سب عورتیں لان میں مرد جبکہ سب مرد مردان خانے میں چلے گئے تھے۔ نوجوانوں کی ٹولی کو وجدان اور رخنان کھینچ کر ایک بڑے کمرے میں لے گئے تھے جہاں ڈم لائٹس آن تھی۔ 2 فل سائز کے بڑے بڑے ڈیک تھے۔ یہ سب کیا ہے چھوٹے خان؟ فواد نے اس سے پوچھا۔ پارٹی، وجدان نے کہا تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا دل سنبھل کر دیکھنا۔ وجدان کی شرارتی آواز پر سائم کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگلے پل کمرے میں لگی ایک CD رخنان نے آن کیا۔ LCD آن ہوتے ہی فواد خان پینٹ پہنے بنگڑا ڈال رہا تھا۔ یہ چھوٹے خان، یہ فواد سٹپٹا کر رہ گیا تو وہ اکیلا روم میں ڈانس کر رہا تھا تو یہ ویڈیو کیسے؟ وہ بیچارہ سرخ پڑ گیا۔ باقی سب شوق اور حیرت سے کبھی LCD کو دیکھتے کبھی سرخ ہوتے فواد کو۔ اگلی پل سب کے کہہ کے گونجے کمینہ آدمی۔ فواد نے دانت کر پوچھا کہاں سے آ رہی ہو سب؟ رومان نے اندر داخل ہوتی ان تینوں پر سرسری نظر ڈال کر پوچھا۔ چاچو صحیح یہیں گول گپے کھانے گئے تھے۔ مہک نے مسکرا کر کہا تو تم لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے، موقع ملتے ہی غائب۔ رومان نے مسکرا کر کہا تو وہ ابھی ہنس دی۔ فرحان چاچو کہاں ہیں؟ دعا نے پوچھا۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں گیا۔ رومان سائی نے گھڑی اتارتے کہا
ہاں ہاں شکر ہے شادی ہوگی، ہم پر سے نظر ہٹی، اسما نے کہا تو رومان مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگا گیا۔ اب یہ اپنے سالار بھائی، افنان نے کہہ کر ریموٹ سے اگلی ویڈیو لگائی۔ یہ منظر سالار کے کمرے کا تھا جس میں سالار ہونٹ دبا کر مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اگلی پل وہ موبائل نکال کر گانا لگاتے خود بھی زور زور سے گانے لگا۔ سالار کو اپنا منہ چھپانے کے لیے کچھ جگہ نہ ملی تو موبائل میں گھس گیا۔ سب کی حیرت سے بھرپور نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، وجدان نے زبردست قسم کا کہہ کر لگایا۔ سالار نے دانت پیسے۔ خانو علاقے کے لوگ تو بڑے چھپے رستم ہیں بھائی، ارسل نے میٹھا سا طنز کیا۔ ہاں کیونکہ ASP کی طرح ہم سریعام بے شرمی نہیں پھیلاتے۔ سائم نے حساب بے باک کیا۔ چل ککڑا کہیں کا، ارسل نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورتے کہا۔ اور اب باری آتی ہے اپنے سائم لالا کی، وجدان نے کہا تو سائم نے اس کو دیکھا۔ وہ ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کو یقین تھا اس کی کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہوگی۔ ویسے چاچو سائیں خیر تو ہے، یہ کیوں بلایا ہے دعوت پر؟ اسما نے اس کو چائے کا مگ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میری بات نہیں ہوئی کس سے، فی الحال گھر آتے ہیں تو پتہ چلے گا، رومان نے کہا تو وہ سر لا گئی۔ السلام علیکم، حمزہ نے سلام کیا تو رومان سائیں اور اسما نے چون کر اس کو دیکھا۔ وعلیکم السلام حمزہ، تم یہاں، خیر تو ہے؟ رومان سائیں اس کے گلے لگتے بے ساختہ پوچھ گیا۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا اور اسما کے ہاتھ میں پکڑی ڈش سے ایک چائے کا مگ اٹھا کر رومان سائیں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے اس کے نارمل بیہیویئر پر دیکھا۔ خیر تو ہے، گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا، حمزہ نے کہہ کر چائے کا مگ لبوں سے لگایا۔ وہ خان میں لا گئے ہیں، دعوت تھی ادھر، رومان سائیں نے کہا تو اسما اس کے تاثرات دیکھنے لگی۔ حیدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ اوہ کیا بات ہے، حیدر نے نارمل لہجے میں کہا تو رومان سائیں مسکرائے۔ اسما نے کندھے اٹکا کر اس کو دیکھا اور اندر بڑھ گئی۔ اس کی جاتے ہی حیدر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ چمکی۔ وہ حمزہ حیدر تھا جس کو اپنے تاثرات اور جذبات قابو کرنا اچھے سے آتا تھا۔ حمزہ سر جھٹک کر رومان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ LCD پر چلتی ویڈیو کو سب نے بے یقینی سے دیکھا۔ سائم خان نے تو حد ہی کر دی تھی، ایک تکیے کو باؤں میں لے کر کبھی کس کرتا، کبھی اس کو گود میں اٹھاتا، کبھی اس تکیے کو اپنے بازو پر گراتا، اور لاسٹ میں تو سائم خان نے حد ہی کر دی۔ جب اسی تکیے کو بیڈ پر پھینکتا ہوا اس تکیے پر گرا تو سب نے بے ساختہ استغفار پڑھا۔ سائم نے خونخوار نظروں سے دونوں چھوٹے پٹاخوں کو دیکھا جو اس کی باٹ لگا گئے تھے۔ آریان تو اپنے ان خطرناک بہنوئیوں کو دیکھ کر ہی توبہ کر رہا تھا۔ سب کی نظریں سائم کے چہرے پر جمی تھی اور سائم پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ یہ تم سب مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ سب کی نظروں سے تنگ آ کر سائم کڑ کر بولا۔ تیری بغیرتی کا لیول چیک کریں، ارسل تیکھے لہجے میں بولا۔ کیوں، میں کہ کپڑے اتار کر بیٹھا ہوں، سائم طنزیہ بولا۔ استغفراللہ، لا حول ولا۔ سالار خان نے اونچی آواز میں کہا۔ لعنت تیری بے باکی پر خان، اب کے فواد خان نے کہا تو سائم بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں لالے نے بات کی ہے، کون سا سچ میں کپڑے اتار دیے ہیں؟ وجدان نے کہہ کر لگا کر پھلجھڑی چھوڑی۔ بات تو نے 16 پیسے ٹھیک کی ہے وجی، افنان نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ تم تو ہو ہی کمینے سائم خان، ارسل کوڑ کر بولا۔ عنایت کہنا بھول گیا تو ASP، سائم بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا۔ تو کبھی نہ سدھری، فواد افسوس سے بولا۔ 16 آنے ہوتا ہے چھوٹے شاہ، ارسل دانت پیس کر سائم کو گھورتے ہوئے بولا۔ باجی اب پیسے چلتے ہیں، آنے نہیں، افنان نے کہہ کر لگا کر کہا تو وجدان نے بھی کہہ کر لگایا۔ نکمے کمینے، ارسل نے ان کو گھور کر کہا اور پھر سائم کی طرف منہ کر کے بولا۔ یہ جو بند کمرے میں حرکتیں کرتا ہے نا بیٹا، آج پکڑا گیا۔ ارسل کی بات پر آریان، وجدان اور افنان کا کہہ کر گونجا۔ سائم سر کو جا گیا، ڈھیٹ آدمی، فواد نے تعصب سے کہتے سر لایا تو سائم ڈھیٹ بن کر مسکرا دیا۔ اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خالص ٹھرکیوں والی حرکتوں کی ویڈیو آپ کی معزز بیگمات تک نہ پہنچے تو سیدھی طرح اٹھ کر ڈانس ہو جائے، وجدان نے کہا تو ان تینوں نے اس نسلی بلیک میلر کو دیکھا۔ ارسل چاہ کہہ کے لگا کر تھمز اپ کا اشارہ کر گیا۔ بیچاروں کے پاس ڈانس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا۔ آریان نے ان کے چہرے دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ اڑیا اپیا، فادی بھائی کی امی کیسی ہیں؟ علیشا نے میئر بیگم کی فل ڈیٹیل کے بارے میں جان کر پوچھا۔ ویسے جب میں پاکستان آ رہی تھی تب ڈاکٹر سے کہنا تھا کہ اگر انہوں نے اس طرح خود ریکور ہونے کی کوشش کی تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ وہ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ فواد لالا بہت پریشان رہتے ہیں ان کے لیے۔ ورین کے نام لہجے پر علیشا نے آمین کہا۔ فادی بھائی نہیں جاتے کیا ان کے پاس؟ علیشا نے پوچھا۔ نہیں وہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں میں ان کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، جبکہ سائم لالا وغیرہ جاتے ہیں ہفتے میں یا پھر مہینے میں۔ ورین نے کہا تو وہ سارے لاگے، کیا پتہ وہ اس انتظار میں ہو کہ ان کا بیٹا آئے، کیا پتہ وہ فادی بھائی کو دیکھ کر خود ریکور ہونے کی کوشش کریں۔ علیشا کی بات پر ورین نے حیرانی سے دیکھا۔ خیر جو ہو بہتر ہو، علیشا نے مسکرا کر کہا تو وہ ابھی آمین کہہ گئی۔ چلو نیچے چل کر دیکھتے ہیں یہ چھوٹا خان کیا کر رہا ہے، ورین نے کہا تو علیشا نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا تو ورین مسکراتے ہوئے اس کو ساری بات بتانے لگی۔ سائم خان، فواد خان اور سالار نے دانت پیس کر ان دونوں کو دیکھا جو ڈیک کے پاس کھڑے کان میں پھس پھس کر رہے تھے۔ اب ان کو ڈانس کرنا ہی تھا ورنہ ان کی ہونے والی بیگموں تک ان کی ویڈیو پہنچ جانی تھی اور ان کی عزت کا کچرا ہو جانا تھا۔ پہلی لائن پر سالار نے وجدان کو گھور کر سٹیپ لیا، دوسری لائن پر ارسل شاہ نے مسکرا کر آنکھ مارتے سٹیپ کیا، آریان نے سیٹی ماری، اب کے وجدان نے کمر مٹکا کر سٹیپ کیا، سب کے کہہ کے عوام میں گونجی، جبکہ تیسری لائن پر
رحنان نے ہاتھوں کو لہرا کر ایک اسٹیپ لیا، ریحان نے تالیاں بجائیں جبکہ فواد نے دانت پیچھے۔ رب دی ربائی یا ہے تباہی، اب کہ فواد خان نے گھوم کر اسٹیپ لیا۔ فواد کے بعد سائم آیا اور کالر اچکاتے ہوئے اسٹیپ لیا۔ وجدان نے اور رحنان نے بھی باقی سے ہونٹ دانتوں میں دبائے۔ سائم نے ان کے منہ پر لعنت پھینکی جس سے دونوں نے کہکے لگائے۔ ریحان نے گردن پر ہاتھ رکھ کر اسٹیپ لیا۔ وجدان اور رحنان نے زور و شور سے تالیاں بجائیں۔ تینوں نے اپنے معصوم چہرے والے سالجو کو گھورا۔ ارسلان بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ وجدان اور رحنان نے ریحان کے بعد اپنا ایک ایک ہاتھ دعا کی طرح ناک تک لے جاتے اسٹیپ لیا۔ واہ واہ، ارسلان نے بے ساختہ کہا۔ افغان جلیبی معشوق فریبی، گھائل ہے تیرا دیوانہ بھائی واہ۔ پہلی لائن پر سائم نے چادر کا پلو دوسرے کندھے پر پھینکتے اسٹیپ لیا جبکہ سالار نے ہاتھ چاقو کی طرح گردن پر پھیرتے اسٹیپ لیا، جبکہ گھائل والی لائن پر وجدان نے فواد کو کھڑا کرتے اس کے دل پر آہستہ سے مکہ مارتے اسٹیپ لیا۔ فواد کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ بھائی واہ بھائی واہ۔ نیکسٹ لائن پر ہمارے رحنان میاں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ٹھمکے لگانا شروع کیے۔ ٹھمکے لگاتے لگاتے وہ خود آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دروازے سے ٹکرائے جس کا لاک پہلے ہی کھلا تھا تو رحنان سیدھا باہر گرا۔ سب کے خاص طور پر ان تینوں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی اور انہوں نے دل جلے کہکے لگائے۔ وجدان جلدی سے ہنستا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ رحنان کو دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار کہکا لگایا لیکن اس کا پاؤں ایک دم پھسلا اور وہ بھی دڑام کی آواز کے ساتھ نیچے گرا جبکہ سب نے کہکوں پر کہکے لگائے۔ ان تینوں کا بدلہ اللہ نے لیا تھا۔ علی شان نے آنکھیں وا کر کے ان دونوں کو دیکھا۔ رحنان خان کا آدھا پاؤں کمرے کے اندر تھا، باقی وہ دروازے سے باہر گرا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی وجدان گرا ہوا تھا۔ حسین اور علی کا کہکا بے ساختہ تھا۔ لگ گئی واٹ، سالار نے دل جلے لہجے میں کہا اور ہنستے ہوئے ان کے پاس سے ہوتے گزرنا چاہا۔ رحنان اور وجدان نے ایک دوسرے کو آنکھ میں اشارہ کیا اور اگلے ہی پل اس نے سالار کو نیچے کھینچا۔ سالار نے بے ساختہ اپنے پیچھے آتے فواد کو تھاما۔ فواد نے سائم کو اور سائم نے ارسل کو اور ارسل نے ریحان کو اور اگلے ہی پل وہ اب زمین پر گرے پڑے تھے۔ حسین اور علی نے پہلے شاک سے ان کو دیکھا لیکن پھر ان کے بھرپور کہکے ہوا میں گونجے۔ بیڑا غرق ہو تیرا چھوٹے خان، سالار چیخا۔ وجدان اور رحنان نے کہکا لگایا، کمینے آدمی ڈوب مار، تو سالے تو رک ذرا۔ فواد نے سرخ منہ کے ساتھ اس کو گالیاں دی۔ آگے سے اسے مزید کہکا ایک اور لگایا۔ آخر کوشش کر کے وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے اٹھ گیا۔ اب وجدان خان اور رحنان کا اللہ ہی مالک تھا، ایک ساتھ چار دن کو چھیڑ بیٹھے تھے۔